اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ صورت ہماری چل رہی تھی صورت انفال، اور موضوع ہمارا چل رہا تھا جنگ بدر کا۔ یاد ہے آپ کو جنگ بدر کا کل کا ہمارا موضوع چل رہا تھا؟ ٹھیک ہے، پچھلی آیت جو تھی وہ شیطان نے ان سے کہا کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، تو لیکن جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے تو وہ مخلوق نظر آ رہی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، نکل گیا۔ اور یہی شیطان کی فطرت ہے، ہمیشہ وعدے دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، ذہن بناتا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر وہ ساتھ نہیں رہتا۔ اذ یقول آج ہم نے شروع کرنا ہے 49 آیت سے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے منافقین، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، یعنی ایسی بیماری کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قریش مکہ کی روانگی کا وقت تھا، اور یہ سردار تکبر کیے ہوئے یہ سب جو ہے نا، اور یہ شیطان کا یہ بات کہنا اور پھر عین وقت پر بھاگ جانا، تو منافقین نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا۔ باتیں بنانے لگے، کہنے لگے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان قریش کے لوگوں سے بڑے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، اور یہ لوگ واقعی بے وقوف ہیں، یہ منافقین کہنے لگے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور انہیں کیا پتہ کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر، اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو، یعنی یہ جان روح نکلنے کا وقت، اور پھر اس کے بعد جو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا نقشہ ابھی آیات میں کھینچا جا رہا ہے۔ کاش آپ دیکھ سکتے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش یہ دیکھ سکتے ان لوگوں کو جب قبض کی جاتی ہے کافروں کی جان، جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ جب جان نکلتے ہیں تبھی کافروں کو پتہ چل جاتا ہے اپنے عذاب کا۔ ہاں، وہ تو جیسے ہی فرشتے آتے ہیں نا، ہاں، نیک جیسے روح آدمی، قبض ہوتی ہاں ہے جی، ان کو نیک پتہ چل جاتا ہے۔ نیک آدمیوں کی فرشتے، نیک فرشتے آتے ہیں اور اچھی شکل میں آتے ہیں رات کا بھی چھوٹا سا کلپ دیکھو، یہ بتا رہے تھے جی۔ کہ کیسے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو فرشتے ہی برے آتے ہیں، گندی سی شکل بنا کر، عجیب ڈراؤنی سی شکل بنا جان کر نکلتی آتے انہیں ہیں، احساس ہو جاتا ہے کہ فوراً ہی اسی وقت ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا انجام اب کیا ہو برا گیا، ہے۔ لیکن اس وقت کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کتاب آل فرعون، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے ساتھ وہ معاملہ اس لیے ہوا کہ جیسا کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے قوم شعیب، قوم لوط اور قوم سمود، اور جتنے بھی یہ قومیں تھیں ان سب کا ہم انجام پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا بھی انجام وہی ہوا جو آل فرعون اور ان سے پہلے قومیں جنہوں نے مخالفت کی، جھٹلایا، پھر ان کا برا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا انجام اس لیے ایسا آگے ہوا۔ ذرا چھوٹی ہے تو ہوتا تھوڑا میں تنگ ہوتی ہوں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی بھی نعمت جو وہ اپنی قوم کو دے اور اس میں وہ تغیر کرے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو خود بدلیں، جب تک خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اس قوم کو ہدایت نہیں ملتی. یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ یعنی ہر ایک نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بدل دیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور یہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یقیناً بدترین یہ جانور ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ جانور کہہ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جانور ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عہد کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں. یہ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف، مدینہ کے یہود کی طرف. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آتے ان یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیے، معاہدے کیے، لیکن یہ ہر وقت ہمیشہ اپنا عہد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے اس کو توڑ دیتے تھے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور اگر آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہے ان کو خوف زدہ کر دیں اور ان کو عبرت سکھائیں، یعنی ان کو بھگائیں ان کے ذریعے سے. ان لوگوں کو بھی جو ان کے پیچھے ہے، ان یہودیوں کو آپ عبرت سکھائیں گے تو ان کو دیکھ کر اور یہودی بھی عبرت حاصل کریں گے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو اندیشہ ہے اس بات کا کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا تو پھینک دیجئے ان کا وہ عہد اور ان کی طرف کھلم کھلا. یعنی اگر اس قوم نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی تو اب آپ بھی پابند نہیں ہیں کہ آپ عہد کو پورا کریں، آپ بھی وہ عہد پھر توڑ دیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وہ نہ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلیں گے. یعنی غزوہ بدر میں کفار کے 1000 افراد بہت سارے جو ہے نا صحیح سلامت بچ گئے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بچ گئے ہیں. انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ کے قابو میں دوبارہ پھر آ جائیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق قوت کو بھی، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے بھی. یہاں کفر کے خلاف تیاری کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام مکمل حکمرانی کے لیے آیا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے دین دیا گیا ہے ہمیں. تو دین جو ہے ہمارا صرف ذکر تسبیح نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کفر کے خلاف تم نے مضبوط رہنا ہے، کفر کے خلاف تم نے اپنی طاقت اور جتھا ہتھیار تیاری کر کے رکھنی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری رکھو ان کے مقابلے کی اپنی طاقت کے مطابق قوت بھی اور بندھے ہوئے گھوڑے بھی، ہر طرح سے تیاری مسلمانوں نے رکھنی ہے تاکہ کفر پر جو ہے، یعنی ان لوگوں کو یہ صرف ذہن میں نہ آئے کہ مسلمان جو ہے صرف نماز روزے بس پڑھتے رہتے ہیں، باقی جب ہم ان کو دبانا چاہیں تو یہ دب جائیں گے، ان کو باقی دنیاوی معاملات کا کچھ نہیں پتہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے تم نے کفر کے خلاف ہر لحاظ سے تیاری رکھنی ہے، ہتھیار، سامان، اوزار، جسمانی لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تم نے تیاری رکھنی ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، تمہارا روب ہو ان پر.
اور یہ منافقین جو تمہاری تباہی اور بربادی کے در پر ہیں، تمہاری نظروں سے تو چھپے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسرے بھی، یعنی ہم نے ہتھیار اوزار اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کے خلاف بھی تیاری کر کے رکھنی ہے، اور وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ منافقین ہمیشہ خبریں دیا کرتے تھے یہودیوں کو، کفار مکہ کو، مشرکین کو، اندر کی باتیں خوب ان کو بتایا کرتے تھے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ان منافقین کی وجہ سے پہنچا۔ اندر سے یہ منافقین جو ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کو راز کی باتیں بتاتے ہیں، جس وجہ سے مسلمان جو ہیں تباہ و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف بھی تیاری خوب رکھو۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گی اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پیچھے کہا نا ہتھیار اوزار گھوڑے تیار رکھو، اور یہاں اللہ نے ترغیب دے دی اللہ کے راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ جب ضرورت پڑے مسلمانوں کو تو تم اگر جانی طور پر شامل نہیں ہو سکتے تو پیسہ تو خرچ کر سکتے ہو، ہتھیار اوزار سامان اور ان کی خوراک اس کا تو انتظام کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کرو گے یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنا بازو جھکا دیں امن کے لیے تو پھر آپ بھی جھک جائیں ان کے لیے۔ ویسے مومن کبھی کفر کے آگے جھکتا نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ صلح پیش کریں تو پھر مومن لڑائی کی پہل نہیں کرتا، مومن پھر ہمیشہ لڑائی سے بچتا ہے، قتل و غارت سے پھر مومن جو ہے مسلمان بچتا ہے۔ لیکن شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ اگر وہ امن کی طرف جھکیں تو تب تم بھی ان سے صلح کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی نیگیٹو انداز، ان کی منفی چالوں سے فکر مند نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں۔ اگر بظاہر وہ صلح کر رہے ہیں تو آپ بھی بظاہر صلح کر دیں، دل کا معاملہ، چھپی ہوئی اسکیموں کا معاملہ یہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے ذمے لگا دیں، اللہ خود ہی ان کی اندرونی چالوں سے خود ہی ان سے نپٹے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ کو دھوکہ دینے کا تب بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ گویا ان کی سازشوں اور ان کے جو ہیں اسکیموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ گویا اللہ نے مدد لازماً کرنی ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کے اسکیموں کے خلاف ان سے ان کے روب اور ان کے دبدبے میں نہیں آنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ تیاری کرنی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے سپرد کر کے توکل کر کے خالی بیٹھ جائیں، نہیں، تیاری کرنی ہے۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کو دشمن سمجھنا ہے، ان کی اسکیمیں جاننی ہیں، ان سے امپریس نہیں ہونا، اور اس کے علاوہ کیا ہے، جسمانی اور اس کے علاوہ مالی ہتھیار اوزار سواریاں یہ سب تیار رکھنی ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر ہم ان سے دبے نہیں، تمام مسلمانوں کی پھر ہم حفاظت کر سکیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے بھی۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آپ پر خاص فضل ہے کہ میں نے آپ کو مخلص جانثار صحابہ عطا کیے جو آپ کے پسینے کی بھی قدر کرتے ہیں، جو آپ کے وضو کی پانی کی بھی قدر کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے محبت ڈالی کہ نہیں ڈالی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری مدد ہے آپ کے ساتھ، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ کو ہم نے یتیم پایا کہ ہم نے آپ کو نوازا نہیں، اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہر معاملے میں ہم آپ کی رہنمائی نہیں کرتے چلے گئے، اور ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو بہترین جگہ دی کہ نہیں دی، مفلس پایا، حضرت خدیجہ سے شادی کروائی کہ نہیں کروائی، انہوں نے سارا پیسہ مال دے دیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص و فضل و کرم یاد دلا رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے،
اور اپنے مومنین کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی ہے کہ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ کسی اور چیز کے لیے لوگ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے میں کرے تو اپنے ماننے تو بڑے واقعات آتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اور یعنی ایک جنگ کے موقع پر آتا ہے، جنگ احد کے موقع پر ابو طلحہ نے کچھ 70 سے زیادہ تیر کھائے کمر پر، کھڑے ہو گئے آپ کے آگے۔ تو اسی طرح جو ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی مدد کی ان مومنین کے ذریعے سے، اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی اطاعت کر کے، ان کی اسوہ حسنہ کو سیکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ صرف انگوٹھے چومنے سے یہ مدد نہیں ہے، یہ تو بلکہ اور نئی نئی باتیں نکلتی چلی جائیں گی اور بدعات پھیل جائیں گی۔ آپ کے دین کو سیکھ کر، آپ کی سنتوں کو سیکھ کر اور ان پر عمل کر کے ہم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں ہم نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، ہے نا؟ میرے نبی کا تو کوئی خاص تو کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ اگر آپ ساری زمین کا پیسہ بھی خرچ کر دیتے، جتنی مرضی کوشش کرتے، ہے نا، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے درمیان ایسی الفت پیدا کر دی ہے، ایسی الفت پیدا کر دی ہے کہ اب یہ رہتی دنیا تک ان کے دلوں میں محبت رہے گی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ بھی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے اپنی امت سے بہت محبت ہے، ہمارے دلوں میں بھی محبت ڈالی ہے، اور نبی کے دل میں بھی امت کی محبت ڈال دی۔ آخری وقت تک امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء، کسی کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ تھوڑے سے زیادہ، اور کوئی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ سب نبی بیٹھ جائیں گے لیکن میرے نبی کھڑے رہیں گے پریشانی اور ٹینشن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ تو رہتی دنیا تک دین لے کر آئے ہیں نا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں۔ باقی نبی تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑی تھوڑی قوم کی طرف بھیجے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ جتھا ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں کھڑے ہوں گے، ہے نا؟ آپ سے کہا جائے گا آپ بیٹھ جائیے، آپ کہیں گے میری امت پریشانی میں کھڑی ہوئی، میں کیسے بیٹھوں، میں کیسے بیٹھوں؟ آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کو بھی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ انہ عزیز حکیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ کے اہل ایمان میں سے، یعنی آپ مطمئن رہیں، آپ کو اللہ کافی ہے نا، اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ یہود و نصارہ اسکیمیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو نکالنے کی منصوبے کر رہے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، ٹھیک ہے؟ یعنی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آخر قتال کرنا ہے، انہوں نے جہاد کرنا ہے۔ مسلمان گھبرا رہے تھے کہ کیسے کریں گے۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر یہ تعداد میں اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 افراد تو وہ غالب آئیں گے کفار کے 1000 افراد پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ ان کو تو پتہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے نا؟ اللہ چھوڑ ہی نہیں سکتا اپنے بندے کو، جیسے ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی نا، خوشی غمی، سوتے اٹھتے بیٹھتے، بیماری میں اس کے ساتھ ساتھ، پتہ نہیں بنے گا اس کا کیا، پتہ نہیں کیسے کام کرے گی، پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو سنبھالے گی، کیسے کھائے گی، اپنی کیئر کیسے کرے گی۔ اللہ مستقل ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خیال رکھنے کے لیے، ہماری نگرانی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو ایمان نہیں ہے، تمہارا تو ایمان ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں،
ان لوگوں کی اگر تعداد زیادہ بھی ہو جائے تو تمہاری تعداد اگر تھوڑی بھی ہوگی تو تم ان پر غالب آؤ گے۔ ان کو نہیں پتہ اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی مدد کرتا ہے، لیکن تمہارا تو یقین ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مہاجرین اور انصار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جب معاملہ کیا تو اس وقت کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کا ایمان بھی کچھ تھوڑا سا کمزور سا تھا، ڈاواں ڈول ہو جاتے تھے فوراً جلدی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے جان لی ابھی تمہارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے ابھی تو تم ایمان لے کر آئے ہو، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں ابھی لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی ہے، نئے نئے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، تو اگر تم میں سے 100 بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے نا تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تمہاری تعداد بڑھے تو پھر تم ان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوگے، پھر تم جہاد کرو گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم 100 بھی ہوگے ثابت قدم رہنے والے، جمنے والے، ہم دیکھیں کہ کوئی کسی بھی کام کو ثابت قدمی کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، بتائیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کریں اور کبھی نہ کریں، پھر چھوڑ دیں، بڑے عرصے بعد پھر کریں، پھر تو انسان بھول بھی چکا ہوتا ہے، اس کا پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور لوگوں پر روب بھی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کریں یا نہ کریں، کہتے ہیں چھوڑ تو دیتے ہیں، کرتے تو ہیں نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو کام انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کرے اس کا لوگوں پر بھی روب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ثابت قدم رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، میدان میں ٹک کے کھڑے ہوگے تو تم غالب آ جاؤ گے، تم 2000 پر بھی غالب آ جاؤ گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کچھ تو کل کچھ، ٹھیک ہے نا، پرسوں پھر کچھ، ایمان کا ڈاواں ڈول نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ جب جڑنا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے تکلیفیں، مصیبتیں، تھکاوٹ پھر برداشت کرنی ہے، اللہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ ان کافروں کو زمین میں چھوڑ دے ایسے ہی۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں پھر قیدی ہو گئے، آئے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قیدی آئے تو اب ان کا معاملہ سوچ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بڑے نرم دل تھے، اور ابو بکر صدیق بھی بڑے نرم دل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ابو بکر صدیق کا بھی دل تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو پھر موقع دیا جائے، لیکن عمر فاروق آپ کو پتہ نا، وہ حق اور باطل کے درمیان مضبوطی سے جمنے والے، وہ کہنے اللہ کے رسول مجھے حکم دے میں ان کی گردنیں اتاروں، انہوں نے ہمیں اتنے سال تنگ کیا، یہ ان کی روش بدلنے والی نہیں ہے، یہ بہت دھوکے باز ہیں، یہ دوبارہ پلٹ کر آئیں گے، یہ پھر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اب ہمارے قبضے میں یہ آ گئے، اب ہم اگلے پچھلے سب ان سے بدلے لیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں تھا کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، تو زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی، کیونکہ رشتہ دار تھے نا، کسی کا چچا ہیں تو کسی کے ماموں ہیں تو کسی کے باپ ہے تو کسی کے بھائی ہے، زیادہ تر صحابہ کرام کی مرضی یہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر نا ان کو چھوڑ دیں، اس امید، ان کے دل میں یہ امید تھی شاید پھر یہ ایمان لے آئیں، ان سے فدیہ لے لیں، ان سے فدیہ لے لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو پسند کیا، آپ نے فدیہ لیا، ٹھیک ہے۔ جس کا کوئی فدیہ دینے والا نہیں تھا تو پڑھا لکھا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ 10 صحابہ کو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے 10 صحابہ کو، تو باقی جو تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، ٹھیک ہے۔ اس فدیہ لینے میں جن سے فدیہ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، یہ بھی ابھی ان میں شامل تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں آپ کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے میاں وہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیٹی نے، یہ دیکھیں اسلام میں کتنا عدل و انصاف ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب نے فدیے کے طور پر ہار بھیجا کہ میرے خامند کو چھوڑ دیں، یہ نہیں معاملہ تھا کہ میرے داماد ہے چپ کر کے اسے چھوڑ دو، آپ ہوتے تو چھوڑ ہے نا، ایسا معاملہ نہیں،
ایسا معاملہ نتیجے کا تھا۔ ہار تھا، دیکھ کے تو نبی واپس اکرم کر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اس ہار نے تو مجھے ختیجہ یاد دلا دی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر حضرت ختیجہ کو یاد کیا۔ اچھا، حضرت ختیجہ کا حجم ایسا تھا کہ لمبی چوڑی اور بڑی قد کاٹ والی تھی، ہے نا۔ حضرت عائشہ کو بڑی جیلسی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ بڑھیا ہیں جس کے دانت باہر نکلے ہوئے، آپ اس کو ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا اس نے تب میرا ساتھ دیا، جب سب نے مجھے ذلیل کیا تو اس نے مجھے عزت دی، جب میں مفلس تھا اس نے سارا پیسہ مجھے دے دیا کہ اللہ کے رسول جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس پیسے کو خرچ کیجئے۔ اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی، مجھے اس سے سکون ملا، ہے نا۔ جب سب میرے خلاف تھے تو وہ میرے ساتھ کھڑی تھی مجھے سکون دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ مجھے بہترین مشورے دینے کے لیے، میری ڈھارس بندھانے کے لیے، مجھے تسلیاں دینے کے لیے جب سب لوگ میرے خلاف تھے۔ بیویوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حضرت ختیجہ کو یاد کرتے تھے۔ تو حضرت زینب نے جب وہ ہار بھیجا، یعنی بیٹی نے بھی نہیں کہا کہ ابا جان میرے خاوند ہیں آپ چھوڑ دیں، نہیں، ہار بھیجا بیٹی نے بھی، کیونکہ پتہ تھا کہ میرا باپ انصاف کرنے والا ہے، میرا باپ حق پر جمنے والا ہے۔ ہار بھیجا کہ میرے خاوند کو آپ آزاد کر دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ ہار دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اولاد سے محبت تو ہوتی ہے، ایسی تو بات نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان سے اجازت لی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو یہ میں ہار واپس کر دوں اپنی بیٹی کو؟ تو تمام صحابہ نے اجازت دے دی۔ تو پھر ان کے خاوند کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے، یعنی دیکھیے نبی کی پکڑ ہو رہی ہے، آپ نے ایسا کام کیوں کیا، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں سب معافی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کے خون ریزی نہ کرے، ان کو چھوڑ دے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی آپ نے فدیہ لیا ان سے، ان کی گردنیں نہیں اڑائیں۔ واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ تو بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ یہ کس سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سے ہمارا تعلق صرف اعمال کی وجہ سے، اللہ سے ہمارا تعلق اخلاص کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ہماری اللہ کے ہاں نجات ہے، ویسے ہے ہی نہیں ہماری نجات۔ پتہ نہیں ہم کیوں خوش فہمی میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، اس سے چھٹی، اس سے رخصت، یہ جائز وہ جائز، ایسا بھی کر لیں ایسا بھی کر لیں۔ ہماری بالکل تربیت نہیں ہوئی، ہمیں بالکل علم ہی نہیں ہے، یقین مانیے۔ کل میں نماز پڑھنے گئی نا، نماز میں پڑھ رہی تھی تو ایک خاتون میرے پاس آئی، ساتھ ہی کرسی تھی، کہ نہیں میں کرسی لے لوں؟ تو میں نے مجھے بھی نہیں پتا تھا کرسی ایسے فارغ پڑی ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا اس میں تو بوتل رکھی ہوئی ہے، لگتا ہے کوئی رکھ کے گیا ہے، کسی کی ہے یہ کرسی نا۔ تو وہ کہنے لگی اچھا وہ اچھا کہہ کر نا وہ چلی گئی۔ اس کے تقریباً یقین مانیے سیکنڈ بعد میں نے ابھی ادھر ہی منہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی نا اس کی خالہ کی یہ کرسی تھی، تو میں نے یوں دیکھا کہ وہ بھی بیٹھی ہے، میں نے کہا اچھا چلے یہ بھی خاتون بیٹھی ہے، بڑی آگے لمبی صف تھی۔ ابھی میں نے بھی ادھر منہ کیا اور اس نے بھی ادھر منہ کیا، یقین مانیے سیکنڈ میں جیسے میں نے ادھر منہ کیا اس نے بھی ادھر منہ کیا نا، وہ کرسی غائب۔ اچھا، اور وہ نا بڑی یعنی پریشان ہو گئی۔ ایکٹیو لڑکی تھی بہت زیادہ، اس نے فوراً کھڑے ہو کے نا اونچی آواز سے کہا کہ نہیں یہ کرسی کس نے لی، کرسی کس نے لی، لیکن کوئی جیسے نہیں بولا نا، وہ فوراً اٹھی اور بھاگی، ایسے ہی بھاگی، اور بھاگنے کے بعد نا ابھی میں بھی دیکھ رہی ہوں، بھاگی اور اوپر گئی، سیڑھیاں چڑھ کے بھی اوپر گئی، اس کے دماغ نے یہ کام کیا کہ میں اوپر جاؤں، اوپر گئی اور ایک لڑکی نا کرسی تیزی سے لیتی ہوئی جا رہی تھی، اس نے فوراً اس کو پکڑا، اس نے کہا یہ کرسی تو تم نیچے سے لائی ہو، اس نے کہا نہیں میں نے تو اٹھائی ہے کرسی، نے کہا اس کے اوپر بوتل پڑی ہوئی تھی نا، تم نے بوتل، اچھا بوتل رکھی ہوئی تھی، بوتل اٹھا کے نیچے رکھی، تو وہ کہنے لگی کہ تم نے بوتل نیچے رکھی، تو اس پر وہ چپ کر گئی، نے کہا دو یہ تو میری خالہ کی کرسی ہے، اور وہ لے کر نا وہ آئی، اور آنے کے بعد نا میں سوچنے لگی کہ نمازیں پڑھیں گے کرسیوں کی حفاظت کریں،
اور پھر اس کے بعد اس نے اس کرسی کو اپنے پرس سے باندھ کے رکھا، پتے بھی باندھا اور بوتل بھی رکھی، ہے نا. اور میں یہ سوچ رہی تھی ہم تو نماز پڑھنے آئے ہیں یہاں، ہم تو نیکی کرنے آئے ہم ہیں. بھی کل گئے تھے، ہم نے نماز پڑھی، اتنی پیاری تلاوت. یقین مانیے بھول ہی رہی تھی. میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا آپ لوگ آئیں سنیں، ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہے، ایسا اترتا ہے جیسے حرم میں کھڑے پڑھ رہے ہیں. یقین مانے روکتے کھڑے ہوتے ہیں. یہی کہ ہاں وہ بھی ڈھیلا پڑھتے ہیں، وہ بھی ڈھیلا پڑھتے ہیں. ہاں جا یہ گرینڈ ماسک میں یقین مانے آپ جا کے دیکھیں، اتنا ایک ایک لفظ کو واضح پڑھتے ہیں اور ہم جیسے جاہلوں کو سمجھ آتی ہے. بھی سمجھ آ رہی ہو نا. ہاں ایسی ان لفظوں کو، اور کوئی جلدی نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی ان کو بھاگ دوڑ نہیں ہے، ہمیں جیسے ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا، ہمارے زبان سے ویسے ویسے لفظ نکلتے ہیں. اور جو لفظ آتی ہے نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی بڑی پکڑ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو گئے، ان الفاظ کو تو وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریپیٹ کرنی پڑی تو ریپیٹ کرتے. یقین مانے اتنی اچھا ان کی تلاوت نیٹ پر آ رہی ہے، آپ لوگ اگر ہاں سننا چاہیں نا ڈاکٹر صبح اسی وقت آ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہے. میں نے کہا ہاں عائشہ بھولے ہی رہے. بھولے رہے ہے نا. ایسا کر رہی تھی، روکٹے کھڑے ہو جاتے. یقین مانے ایسا یعنی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور یعنی میں نے تو ایک دن بھی مس نہیں کیا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بھئی کبھی کوئی مصروفیت میں کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں مس کرنا. اور مردوں کا بھی ذہن بنا ہوتا ہے لے جانا، ورنہ ویسے کہ نا گرینڈ ماسک نماز پڑھنے، وہ کہتے کیا ضرورت ہے، گھر میں پڑھ لو نا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو خاص دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے، بہت خاص دن ہے. آپ لوگ نہیں جا سکتے تو نیٹ پر سن کر دیکھیں، بڑی پیاری تلاوت ہوتی. اچھا وہ میں آپ کو بتا دی، میں یہ سوچنے لگی یہ کرسیوں کی ہم حفاظت کریں یہاں پر. یہاں تو سب نماز پڑھنے کے لیے آئے، نیکی کا ماحول ہے، نیکی کرنے کے لیے آئے، لیکن پھر بھی شیطان یہاں پر نہیں چھوڑا. اور چونکہ ہماری تربیت ہوئی ہی بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ گورے کی تربیت ہو چکی ہے، اگرچہ ان کے پاس دین نہیں ہے، صرف ان کے پاس ایمان نہیں ہے، انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا ہوا، لیکن وہ کبھی کسی کی چیز اجازت کے بغیر نہیں لیتے. منظم ہیں وہ لوگ، ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے نا کسی کی چیز ہم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں اور فوراً وہ کوئی دیکھ تھوڑی رہے، یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ. مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. پیاس لگی ہوئی، ہم پانی نہیں لے کے گئے تھے، تھوڑا لیٹ بھی گئے، وہ پانی کی بوتل اتنی زیادہ ہمیں پیاس لگی ہوئی. تو پیچھے نا لڑکی ایک، اس کے پاس 3 بوتلیں پانی کے گھر سے لائی ہوئی بڑی، اور 2 وہ پڑی. وہ وہیں سے لی ہوں گی نا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹے یہ میں پانی لے لوں، پیاس لگی ہوئی ہے. کہتی نہیں. میں نے کہا آپ نے پینا ہے؟ کہتی ہاں. تھوڑی کی دیر بعد میں نے دیکھا 3 بوتلیں پڑی. میں بھی ایک بوتل اٹھائی، میں نے کہا یہ 2 پی لو تم، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے. یعنی آپ نے اسی کے اللہ آپ کو دے دے گا. ہاں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ جا کر دیکھیں نا صبح یعنی جب شروع ہوتی ہے نا، لڑ رہی ہوتی ہیں عورتیں، لڑتی ہیں، وہ جو پانی کی بوتلیں دے رہے ہوتے ہیں نا لڑ رہی ہوتی ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں شعور ہی نہیں، ہم رٹو توتے ہیں. یقین مانے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پیاسے لوگوں کو پانی کی بوتل ملنی ہے، جو کبھی بھول جائیں. ہاں لے یعنی جو پہلے آ گیا اس نے مال غنیمت اپنی بغل میں گھسانی ہے، جتنا سمیٹ سکتا سمیٹ کیا. تو پانی ہے، یقین مانے پانی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. پانی کو بھی ہم نہیں چھوڑتے، مفت میں مل رہا ہے. بیٹھی دیکھو گزر رہتا ہے، ایک دم سے لڑ رہی ہیں. ہاں تو تربیت نہیں ہوئی، ہم نے اصول نہیں سیکھے، ہم نے ڈسپلن نہیں سیکھا. انگریز گزرے نا، ان کی نظر نیچے ہوتی. ہاں ہمارے ہماری پڑھ بھی جائے نا تو وہ ان کی اچانک پڑے تو ہیلو کہہ کے گزریں گے. مطلب کہ یہاں تو مجھے شروع ادھر سے کریں گے تک، یہاں سے لے کے پاؤں تک پورا کر کے پھر جائیں. تبھی تو اسلام نے کہا کہ عورت اپنی پھر خود حفاظت کرے، کیونکہ مرد کی فطرت سے واقف ہے نا. مرد کی فطرت کیا ہے، وہ نا کہتے ہیں کہ عورت کی زبان کا دم آخری دم تک نہیں نکلتا، عورت کی زبان کی تیزی رہتی ہے، اور مرد کی آنکھ جو ہے نا اس کا دم آخری دم تک نکلتا ہے. یعنی مرد آنکھوں سے گھوریاں ضرور مارتا ہے، اور عورت کی زبان یہ اینڈ تک جو ہے نا رکتی نہیں ہے، اس کا دم آخری وقت تک نکلتا ہے. بہرحال تو قرآن مجید پڑھیں، یہاں تو ہماری ایک ایک بات کی تربیت ہو رہی ہے، ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک ایک کسی واقعے کو چھوڑا نہیں تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے. تو ہماری تربیت کی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کا مال چاہتے ہیں، آپ نے آخرت نہیں دیکھی. اللہ تو بڑا غالب اور بہت حکمت والا ہے. غالب یعنی زبردست، بہت نوازنے والا ہے، بہت دینے والا ہے.
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے فدیہ لے لیا اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب آتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے، یعنی یہ حلال تمہیں مل گیا، اب کھا لو، کوئی بات نہیں، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے تمہیں بہتر دے دے گا. اللہ ان قیدیوں کو بھی تسلی دے رہے. دیکھیے اللہ کو ہم سے کتنا کو پیار ہے. دل چھوٹا نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اسلام سے متنفر نہ ہوں، نیک لوگوں سے متنفر نہ ہوں، دین سے متنفر نہ ہوں. آئیں تو صحیح، جو نیک لوگ ہیں ان سے اگر برائی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. اصل میں دین بڑا پیارا ہے، بہت پیارا ہے. تو ہم نے دعائیں مانگنی ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو جو اسلام کی خوبیاں ہیں وہ سکھائیں ہمیں. ہم کیوں دوسروں کو اپنے دین سے متنفر کرتے ہیں؟ ہم اس کی پیاری پیاری اچھی باتیں ساری سیکھیں تاکہ سب کو یہ اسلام پیارا لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں سے فدیہ لیا گیا ہے اگر ان کے دلوں میں ذرا بھی خیر ہوگا، اسلام قبول کر لیں گے، اسلام کو اللہ نے خیر کہا، اگر یہ خیر قبول کر لیں گے تو اللہ ان کو بہتر دے گا جو ان سے یہ مال لیا گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور ان کے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو اللہ نے ان کو اس لیے تو پکڑوا دیا اور اللہ خوب جاننے والا، اللہ خوب حکمت والا ہے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یعنی مدینہ میں جب آئے بڑا مشکل معاملہ تھا. ہم کس کی مدد کرتے ہیں؟ اپنی بہن بھائیوں کی کرتے ہیں نا، ان کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہمیں ان کی تکلیفوں کا، ہمیں ان کی پریشانیوں کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا دل ان کے لیے دکھتا ہے. یہ جب مہاجر آئے ہیں ہجرت کر کے مدینہ میں، کوئی بہن بھائی والا سلوک، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی دلی رجحان نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا. بڑا پیارا مثال، بہت پیاری مثال انہوں نے قائم کی کہ یہ ہمارا بزنس ہے، آپ نے لینا ہے تو آپ لے لیں، یہ گھر ہے اس کو آدھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ بعد نے تو یہ کہا کہ میری اتنی بیوی ہیں، آپ کہیں تو آپ کو بیوی بھی دے دیتے ہیں، آپ اپنا گھر بسائیں. ایسی مثال قائم کی، قربانی کی. یقین مانے ابھی تک ہم مسلمانوں کے اندر ایسی مثالیں نہیں ہیں. اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی ہمیں لگتی ہے، قدرتی لگتی ہے. وہ تو ہمیں اللہ نے محبت دل میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن جن سے ہمارا دینی رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے نا. انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بہن بھائی ہیں. ہمارا ان پر دل دکھنا چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ان کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے قربانی جہاں تک ہو سکے، پیسوں سے، جس لحاظ سے بھی ہم قربانیاں دیں. تو کھل کے راستے سامان جا رہا ہے. اچھا، اللہ نے بڑی دعائیں کی ہیں افطاری کے وقت، بہت دعائیں کی ہیں، سب نے کی ہیں. اللہ نے آسانیاں کرنی ہیں، آسانیاں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہنے جو مومن ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہ جہاد کر کے ہیں اپنی مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی ہے نا. کتنے اسلامی ممالک ہیں قریب چند لوگوں کو بانٹ کے اپنے ملک میں جگہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. ہم نے افغانستان کی کتنی دیر مدد کی ہے نا، نہیں دیتے ہم جگہ. ساتھ ہے آج تک وہ مانے. اچھا، اور یہ دیکھیے ہمارے دلوں میں کنجوسی اور بخیلی ڈال دی گئی ہے. ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آئے نا، کب جائیں گے، کتنے دنوں کے لیے آئیں،
کتنے دنوں کی بکنگ ہے ان کی, واپسی کی ٹکٹ کب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی دور پڑے کے ہیں, پتہ نہیں کتنے دن رہنا انہوں نے, ہے نا, کتنے دن تھکائیں گے ہمیں, نہیں گنجائش نکلتی دل میں. ہمارا تو انہوں نے آرام خراب کر کے رکھ دیا ہے نا, ہماری نانیوں دادی ہے نا, ہمارا تو انہوں نے آرام خراب کر, اتنا ہمیں اللہ نے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے, اتنا ہمیں آرام میں رکھا ہوا ہے. کوئی مہمان آ جائے ہمیں تو لالے پڑ جاتے ہیں, یقین مانیں. تو انہوں نے کیسی مثال قائم کی ہوگی, کیسی مثال قائم کی ہوگی بھائی چارے کی. ایسی مثالیں ہم نے بھی قائم کرنی ہیں. بلکہ ہم تو فون بھی اٹھاتے ہیں, لو اس کا فون ہے, اس سے ضرور کوئی پیسے لینے ہوں گے, کوئی مدد مانگنی ہوگی, کچھ کہنا ہوگا اس نے. حتی الامکان کر سکتے ہیں تو کریں, بہت بڑا درجہ ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کو ضرورت ہے, ہم وہاں معاملات کرتے ہیں جہاں جس نے ہمیں دیا ہم نے اس کو دینا ہے ریٹرن میں, بس یہ بھی نیکی ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے اور آپ کو لگتا ہے اس کے پاس تو پورا ہے, تو نہ دیں اس کو دیں جس کو ضرورت ہے, وہاں دیں. یہ نیکی ہوگی. دنیا میں آپ کی تعریف نہیں ہوگی, واہ واہ نہیں ہوگی, وہ یہ نہیں سوچے گا اچھا میں نے دیا تھا تو چلو اس نے مجھے بڑھا کے دیا, ہے نا. شاید وہ یہ بھی سوچ لے اب میں نہیں دوں گی, تو نہیں بھی دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن ان کو فرق پڑتا ہے جن کے پاس کمی ہے, جن کو ضرورت ہے ہماری ہیلپ کی, اپنے رشتہ داروں میں سے غریبوں کو دے کے. یہ نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو سب عید ہی دینی ہے, بس ان کو خوش کرنا ہے. ان کے چہرے میں جو خوشی آتی ہے کبھی دینے کے بعد, بہت خوشی آتی ہے, بہت خوشی آتی ہے, اور بہت دعائیں دیتے ہیں, بہت زیادہ یہ لوگ دعائیں دیتے ہیں. ایک تو ویسے جو مانگنے والے ہیں نا, وہ تو ہے نا, ایک تو جیسے آج آپ لوگوں کے بھی گھروں میں آئی ہوں گے, آج ایک آئی تھی مانگنے کے لیے, ہے نا. ہمارے گھر تو آ گئی تھی کہ بہت گھر میں کچھ نہیں ہے, غربت ہے, دیں. تو چہروں سے پہچانے, اپنے رشتہ داروں میں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے 5-6 بچے ہیں, اتنی سیلری نہیں ہے, بڑی مشکل سے ٹائم پاس کریں, تو عید بہترین موقع ہے, دے دیں ان کو 5-10 ہزار کہ آپ کے لیے یہ عیدی. آپ بھی جو دل چاہے آپ لوگ بھی خریدیں, کوئی آپ کو تحفہ دینا تھا آپ لے لیں, یہ آپ اپنی مرضی سے لیں. نہ دیں صرف ان کو جنہوں نے ہمیں دیا, بس ہم ان کو دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, محبتیں ویسی ہی رہیں گی. بس وہ یہ سوچیں گے نا بڑی کنجوس ہیں, دیا نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کس کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے. دینے ہیں رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی دینا ہے تو ان کو بھی دیں, لیکن ان کو لازماً یاد رکھیں جن کے ہاں کمی ہے. تو انہوں نے بہت پیاری مثال قائم کی, اپنے گھروں میں جگہ دی, دل کھولے, دروازے کھول دیے, مہمان نوازیاں کی, بزنس میں ان کو شامل کیا کہ ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اللہ کہہ رہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء, اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی, اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں, یہاں تک کہ حتی یہاجروا, وہ ہجرت کر لیں. یعنی یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں بہت بڑی نیکی کر کے آئے ہیں, وہ بہت بڑی نیکی کر کے آئے تھے. آسان ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا, سجے سجائے سیٹ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا دین ایمان ساتھ لے کر جانا. تو یہ انہوں نے ہجرت اللہ کے حکم سے کی تھی, اللہ کے حکم سے. اللہ نے جب ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت انہوں نے کر دی. وہ بہت بڑی یہ نیکی کر کے آئے تھے, اور انصار نے بہت بڑی نیکی یہ کی, سب کچھ قربان کر دیا دین کے خاطر. ان کو اپنے قریبی بہن بھائی, خونی رشتوں کی طرح ان کو جگہ دی. یعنی کہ کیا مصیبت آ گئے, ہے نا. ہمارے ملک اتنے بڑے ہوتے ہیں, اتنی سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے نا گنجائش نہیں رکھتے کہ آ جائیں ہمارے ملک میں. میں تو جب دیکھتی ہوں نا اتنی خالی پلاٹ پڑے ہوئے, اتنی زمین خالی, میں کہتی ہوں اتنی تو جگہ ہے, کیوں نہیں بلا لیتے, کیوں نہیں جگہ دیتے. اللہ کہہ رہا ہے حتی یہاجروا, جو پیچھے رہ گئے ہیں, جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے اپنے دین ایمان کو نہیں بچایا, انہوں نے اپنے گھروں کو پیارا کیا ہوا ہے, اپنے بزنس کو پیارا کیا ہوا ہے, اپنے وطن کو پیارا کیا ہوا ہے. وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اگر ابھی مکہ میں رہ رہے ہیں اور یا اپنے قبیلے میں رہ رہے ہیں, ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی, لیکن دین کے معاملے میں تو ان سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو. ٹھیک ہے, دین کے معاملے میں, ویسے نہیں. دین کے معاملے میں کیسی مدد کر سکتے ہیں بتائیے,
اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں، ہاں پڑھانا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی یعنی کوئی بیماری، اس طرح کے حالات، کوئی قربانی کرنی ہے، اس طرح کے فریضے انجام دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم ان کی مالی مدد کر سکتے ہو. الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے درمیان ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. کتنا اسلام یعنی پابند کرتا ہے. اگر دشمن قوم ہی کیوں نہیں ہے، اگر تم نے کوئی ان سے عہد کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قوم کے اندر تمہارا کوئی مسلمان بھائی رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کے عہد کو چھوڑو، میں تو دیندار تمہارا بہن بھائی ہوں، میری مدد کرو، پھر تم نے مدد نہیں کرنی. وہ ہوا تھا نا جب صلح حدیبیہ کی شرائطیں لکھی جا رہی تھی، وہ ایک صحابی ادھر تھے، کہ اللہ کے رسول مجھے تو آپ لے لیں، کہ نہیں اب تو عہد کر چکے ہیں، اب آپ ادھر ہی رہو. پھر وہ مکہ میں ہی رہے. تو مسلمان بات چیت جب کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو وہ عہد کو توڑتا نہیں ہے. مسلمان صرف نماز، روزہ، ذکر، اذکار، قرآن کو صرف عبادت نہیں سمجھتا. آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپس کے جو عہد ہوتے ہیں، جو آپس کی امانتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مسلمان پورا کرتا ہے، ان عہد کو نبھاتا ہے اور یہ اس کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. والذی، اچھا یہ جو معاملات ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن معاملات جس سے ہماری ڈیلنگ ہوتی بس صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، قبائلی رشتہ دار ہیں، بہت آپس میں مضبوط ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے، یعنی ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. مسلمان اصولوں سے چلے گا تو ہو سکتا ہے یہ بھی ڈسپلن سیکھ لیں. انہوں نے یعنی یہ گوروں نے مسلمانوں سے ڈسپلن سیکھ لیے کہ نہیں سیکھ لیے، اور ہم نے چھوڑ دیے. اللہ کہہ رہے اگر تم ڈسپلن سے نہیں چلو گے، تم آپس میں عہد و پیمان کو پورا نہیں کرو گے، تو وہ تو تمہارے ویسے ہی دشمن ہیں، پھر زمین میں امن نہیں رہے گا، پھر زمین میں فساد ہو جائے گا. یعنی اسلام پر عمل کرنے سے زمین میں سکون، اطمینان رہے گا، فتنے، فساد، قتل و غارت یہ سب ختم ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ جو انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، مسلمانوں کے خاطر، مومنین کے خاطر قربانی دینے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں. سب اچھا تو مجھے مل جائے، سب اچھا تو میرے پاس آ جائے، ساری خیر تو میں لے لوں، کوئی بات نہیں، بانٹ لیں خیر، اس کو بھی دے دیں، خود بھی لے لیں، سب کا فائدہ بھلا ہو جائے. تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم دوسرے کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. دوسروں کو بھی بھلا دو، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے دو، سب چھپا کے خود نہ رکھ لیا کرو، سب خود نہ سمیٹ لیا کرو. یہ ہیں سچے مومن، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ کے ہاں بخشش بھی ہے اور اللہ کے ہاں بہت عمدہ رزق بھی ہے. اگر ہم سچے مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر قربانیاں تو دینی پڑیں گی، پھر کبھی اچھی چیز دوسرے کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، کبھی اچھا کھانا، کبھی اچھا لباس، کبھی اچھا مشورہ دینا پڑے گا. پھر والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، اے مسلمانوں وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. یعنی بہت شروع میں تو کچھ لوگوں نے ہجرت کر لی نا، بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے بعد میں ہجرت بھی کی، بعد میں ایمان لائے، جہاد بھی کیا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی لیکن یہ بھی بڑی قربانیاں دے کر آئے ہیں. مسلمان قربانیاں دیتا ہے،
اس کے بدلے میں اسے جنت ملتی ہے، اس کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضامندگی اور بہت عمدہ رزق اور بخشش۔ گھاٹے کا سودا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مواقع، یہ نیکیاں کیا ہم ابھی نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ نیکیاں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، یہ بھی تمہارے میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب یہ جو ہجرت کر آ گئے تو انہوں نے ویسے ہی یعنی مہاجرین کو ویسے ہی ان کو لیا جیسے کہ خونی رشتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ وراثت میں تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، وراثت ویسے چلے گی جیسے کہ اللہ نے تقسیم کی ہے۔ جو رحمی خونی رشتہ دار ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وراثت ویسے چلے گی۔ کتنے شریعت دیکھے بالکل ایک بات واضح کرتی ہے، حق دیتی ہے، حق مارتی نہیں ہے۔ وہ نیکی میں تمہارے بہن بھائی ہیں، لیکن قانون وراثت کا جو ہے نا وہ خونی رشتے سے چلے گا، وہ حق نہیں مارا جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک ہر چیز پر اللہ خوب علم رکھتا ہے۔ ہماری الحمدللہ سورۃ انفال اب ختم ہو گئی۔ اب ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ توبہ بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑی اہم سورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان دونوں کے موضوع ملتے جلتے ہیں، دونوں میں جہاد کا تذکرہ ہے، اس میں جنگ بدر کا تذکرہ ہو گیا، اور اس میں جو ہے تذکرہ غزوہ تبوک کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مکہ فتح سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو مکہ فتح کرنے کے لیے آمادہ کیا، لیکن مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ ان مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، کیسے وہ جنگ کرتے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈاما ڈول ہوتے کہ اللہ کے رسول ابھی رہنے دیں، ابھی ان کو اور ڈھیل دے دیں، ابھی اور ڈھیل دے دیں، اپنی اولادیں ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے رسول ابھی انہیں اور ڈھیل دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا شروع کی جو 6 آیات ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ شروع میں لے آئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی 8 ہجری میں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک قافلہ بھیجا، ابو بکر صدیق کو اس کا امیر بنایا۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، یعنی ذوالقعدہ 9 ہجری کا۔ آپ نے ان کو روانہ کیا اور حج کے لیے ان کو بھیجا۔ اس حج میں آپ خود شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے آپ نے ان کو بھیج دیا تو اس کے بعد شروع کی آیات نازل ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو بھیجا اس قافلے کے پیچھے کہ جاؤ۔ حج پر آتے تھے نا، مختلف علاقے سے مختلف قبیلے کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اس وقت تک مشرک بھی ان کے ساتھ حج کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیج دیا اور ان کو کہا کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اب ان کے پاس صرف 4 ماہ ہیں، 4 ماہ میں ایمان لے آنا ہے تو لے آئیں، پھر اس کے بعد ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا سخت یہ حکم تھا۔ تو یہاں اس سورت کے شروع میں آپ نے دیکھا بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور آج تک نہیں لکھی جاتی۔ کیا فرق پڑتا ہے بسم اللہ لکھ دیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کیا ہی فرق پڑتا ہے، کیا ہی فرق پڑتا ہے، تو یہ کام ہم کر لیں، نیکی کا تو کام ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھ دیتے، لیکن آج تک اس کے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، حالانکہ نماز میں پڑھتے ہیں، آج سورت کے شروع میں پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید ہاں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے، تو یہ سورت تو قرآن مجید ہی تھا، سورت لکھ دیتے، لیکن کوئی بھی صحابہ کرام نے ایک شوشہ بھی، کوئی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا شامل نہیں کیا۔ اتنی دین کی حفاظت کی۔ آج کے ہمارے علماء کیا ایسے دین کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں؟ نہیں، کہتے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی شامل کر دو، یہ بھی شامل کر لو، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھے لوگ آئیں گے دین کی طرف، آتے ہیں یا نہیں آتے، دین کو سچا رہنے دیں، دین کو کھڑا رہنے دیں، دین کو خالص رہنے دیں۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں، ہمارا کام نہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نے صحیح دین بتانا ہے، ہم نے دین کی صحیح حفاظت کرنی ہے،
جیسے صحابہ کرام نے کی. کوئی بسم اللہ نہیں لکھی, کوئی اس کی صورت کے شروع میں بسم اللہ کو شامل نہیں کیا. تو اس صورت کے شروع میں کفار اور مشرکین سے نمٹنے کے لیے سخت ہدایات دی جا رہی ہے. اس صورت میں بڑی سخت صورت ہے. تبھی تو یعنی جب صورت انفال اور صورت توبہ کو یعنی سلیبس میں شامل کرتے ہیں تو نکال, میں کہتی ہوں یعنی ہے ہاں میں آج دیکھ رہی تھی یہ اچھا یعنی بہرحال اچھا یہ میرے خیال میں عمران خان کے آنے کے بعد درمیان میں ہو رہا تھا, ختم کر رہے تھے بات. ہاں اچھا اب آپ یہ دیکھیے, جو بچہ قرآن مجید کا جس نے ترجمہ نہیں پڑھا وہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ پڑھے, اس کو مشکل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ جنگ کی بات ہے, جہاد کی بات ہے, سخت ہدایات ہیں, اس میں کوئی خاص اللہ کا تعارف نہیں, کوئی توحید کی بات نہیں, کوئی قیامت کی بات نہیں, مشکل لفظ ہیں تو ان کو یہ سلیبس میں کیوں شامل کر دیا بھائی؟ سوچے ذرا, ایسی آیات ہوتی جس میں اللہ کا تعارف ہوتا, قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے نا, فرائض کی کوئی پابندی کی بات ہوتی. پہلے تھی میٹرک, ہمارے زمانے میں میٹرک میں تھی یہ صورت کاریہ اور صورت یہ ساری تھی اینڈ والی. ہاں ہمارے زمانے میں تھی. یعنی ایسی ہوتی کہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے, کوئی ایمان بڑھتا تو صحیح نا. یہ مشکل لفظ ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی اتنا مشکل لگتا ہے کہ 9th-10th میں پڑھ کر نا وہ بالکل اچاٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ترجمہ تو یہ اب شامل میرے خیال سے کی. ہاں اب اس میں شامل ہوئی. بہرحال یہ صورتیں مشکل ہے, ان کے احکام مشکل ہے, ان کے مضمون. ہاں نوجوان نسل کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے کس قدر ہاں بالکل اس چیز سے منکر نہیں ہو سکتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جہاد کو سمجھتے ہیں, جہاد کا مطلب ہے قتال. ان کو جہاد اور قتال کا نہیں پتہ. تو یہ مشکل جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید سے تو بالکل ہی متنفر ہو جاتے ہیں جب ایمان نہیں بڑھتا. ڈیٹیل اچھی بتائی جائے نا. ہاں اچھا وہ تشریح تفسیر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, اتنی تاریخ ہوتی ہے کہ وہ رٹ کے رٹ رہے ہوتے ہیں, وہ محبت نہیں بڑھتی. وہ پڑھتے رہی نا, وہ یاد کر نہیں, اور حقیقت میں مشکل بھی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے جب بھی قرآن مجید پڑھایا نا اپنی کلاس میں, میں نے ہمیشہ آخری پارے سے شروع کیا, اما پارے سے. چھوٹی صورت ہے, پڑھنی بھی آسان, اس کا ترجمہ یاد کرنا بھی آسان, اور ہر صورت کی الگ ہی تفسیر ہے, اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک الگ ہی لگتا ہے کہ پورا پارا ہے ہر صورت ناس, صورت فلق, صورت اخلاص, ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے صورت جیسے اب ہم نے اب شروع کیا ہے صورت بقرہ سے, کتنی بنی اسرائیل کی تاریخ ہم نے شروع سے پڑھی. مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ اب ہم نے یعنی ترتیب سے پڑھنا تھا, ہم نے پڑھا, لیکن جب ہم سبق کے لحاظ سے پڑھتے ہیں نا تو میں ہمیشہ آخری پارے سے شروع کرواتی ہوں. وہ آسان بھی ہے, ہاں ہے نا, وہ آسان بھی ہے اور اس کا مضمون بھی آسان ہے, اس کے لفظ بھی آسان ہیں, اس کی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں, چھوٹی آیتیں یاد ہو جاتی, آسانی سے ہو جاتی ہیں. متنفر نہیں ہوتا انسان کہ بہت ہی مشکل ہے, ترجمہ بہت مشکل ہے نا, مشکل لگتا ہے. اور اپنی اس میں لگتا ہے کہ آج تو ہم نے پوری ایک صورت پڑھ لی, تو اس کی آیات لمبی, مضمون مشکل, خشک مضمون, اور تاریخ ہم نے شروع سے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہوئے آئے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم ہر حال سے اپنے لیے عمل کے پہلو نکالتے ہیں, لیکن اگر جس نے نہ پڑھا ہوا اور وہ پڑھے تو اسے تو واقعی مشکل لگے گا. پڑھی تھی صورت بقرہ پڑھی, مجھے اب یاد نہیں کہ ہم نے یہ سوچ کے پڑھی ہو کہ اس میں کیا ہے کام. ہاں کچھ بھی نہیں, وہ ایسے رٹتے ہیں نا, بس سبق کی طرح لیتے ہیں, اور یہ کہ سبجیکٹ ہے اس کو یاد کر لیں. اچھا, اس صورت میں کفر اور مشرکین سے نمٹنے کے لیے سخت ہدایات ہیں, اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ آج تک نہیں لکھی گئی. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر مشرکین کے لیے قتل عام کا جب اعلان ہے, تو لہذا اس صورت کے شروع میں بسم اللہ لا کر اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحمانیت کا صفات کا تذکرہ کرنا مضمون کے حساب سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی, کیونکہ سخت کام ہے. نکلو, اب تمہارے خلاف قتال کرنی ہے, ایمان لے آنا ہے تو لے آؤ, اب تھوڑا ٹائم تمہیں مل رہا ہے. اب بد عہدی کی تو اب ان کے خلاف تم نے جم جانا ہے, یعنی قتال جہاد کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں اس صورت کی تو شروع میں بنتی ہی نہیں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے, ہے نا. اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اس صورت کے شروع میں بنتی نہیں. باقی پورے 114 صورتیں ہیں نا, کتنی صورتیں ہیں, نہیں 114 تو نہیں ہیں,
114 ہی ہے 114 114 بسم اللہ ہے ہاں سورۃ نمل میں ہاں دو اچھا 14 سجدے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کیا 14 تو سجدے ہیں، 114 ہی تو صورتیں ہیں، تو پوری بسم اللہ تو پوری ہو گئی. وہاں حکم تھا تو ایک صورت میں 2 دفعہ آ گئی، یہاں حکم نہیں ہے تو صحابہ کرام نہیں شامل کر سکے. ہم نے کتنی بدعات پیدا کر لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہی تو ہے، کوئی ثواب کے کام ہی تو ہے، اچھا کوئی نیکی کی طرف تو جڑ ہی رہے ہیں نا. پارے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، فوتگی پر بیٹھے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی میرے نبی نے تو نہیں پڑھوائی، بیٹھو ہی نہیں، اٹھو نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن پارے ختم ہو رہے ہیں. فوتگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ٹیبل پر قرآن مجید رکھ لیں، پارے رکھ دیں. وہ پارے مشہور ہوتے ہیں، سب نے ایک ایک پارا پڑھنا ہے، بانٹے جا رہے ہوتے ہیں پارے اور خوش ہو رہے ہیں اچھا اتنے ختم ہو گئے، آپ بھی پارا پڑھ لیں. اور وہ پڑھ بھی رہی ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ پارا ہوتا ہے اور آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. قرآن مجید کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا دل چاہ رہا ہے وہ ایک دوسرے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ زیادہ توہین ہوتی ہے. ہاں جی. قرآن آ کے آ کے جی. دیکھا اس کے کپڑے، ہاں. دیکھا یہ کیسے رو رہی ہاں ہے، جی، دل سے بالکل. بھی رو رہی ہے، یہ ہے. تو گھر والوں کو نہیں نہ رکھنا چاہیے. آپ پکڑا رہے سپارہ لے سپارہ پڑے نہیں رکھنا چاہیے نا. ویسے دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ہم نے ہر وقت جڑے رہنا ہے، جڑے رہے. ہر وقت. کسی کا دل چاہ رہا ہے تو اٹھا کے پڑھ لے، کسی کو اپنی موت یاد آ رہی میں ہے. گئی ہوں، میرے ہاتھ انہوں نے سپارہ پکڑا دیا، ہاں یہ لے پڑے. ہاں انہوں نے تو ختم پورے کرنے ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو باندھنا ہوتا ہے کہ بدے. ہاں میں نے پھر پکڑ لیا، پڑھا پھر. ہاں انہوں نے تو باندھنا. پڑھنا ہے تو پڑھو، پھر باتیں بیچ میں نہ کرو. اچھا دیکھیں جو نہیں پڑھنا چاہ رہا تو کوئی زبردستی ہے پڑھیں. نہ پڑھنا گناہ بھی نہیں ہے، ہاں وہ تو بیٹھ کے پڑھنا گناہ نہیں ہے. ہاں لیکن اگر یہ سمجھے نا اصل چیز تو یہ ہے اپنی توجہ سے اپنے کو قرآن. پڑھو بس. اچھا اور یہ پھر یہ بات بدعت ہے کہ ختم ہونے چاہیے. تم پہلا پارا پڑھو، تم دوسرا پڑھو. دیکھیے نا ہم بدعات سے نکلے نا، اگر واقعی نیکی کی نیت سے پڑھنا ہے کہ بھئی قرآن مجید پڑھیں، دل چاہ رہا ہے نیکی، تو ہر ایک قرآن مجید اٹھائے جہاں سے دل چاہے پڑھ لے. یہ کیوں باؤنڈ کرتے ہیں کہ تم نے یہ پارا پڑھ لی، تم نے یہ پارا پڑھنا ہے، تم نے یہ پارا پڑھنا ہے. اچھا تم جلدی پڑھو نا، ابھی تک تم نے ختم نہیں کیا. ختم ہونے چاہیے. ایک ختم ہو گیا اور پھر نیت یہ ہوتی کہ اس کو ثواب پہنچے گا، کوئی ثواب نہیں قاری پہنچتا. کے پاس پوری لسٹ آتی ہے، اتنے قرآن ختم کیے، ہاں. اتنا کلمہ شہادت ہوا ہے. تو یہ سب بدعات ہیں، سب ہیں نہیں پہنچتا. مجھے میری بات سنیے، دیکھیے میرے سامنے کھانا رکھا ہو، آپ پکا کے لے آئیں، میں کھاؤں، یہ کھانا کس کے پیٹ میں گیا؟ میرے پیٹ میں گیا نا، کیونکہ میں نے کھایا ہے. اس کی طاقت مجھے ملے گی، اس کی انرجی مجھے ملے گی. میں کہوں کھانا میں نے کھایا ہے اور چونکہ آپ نے مجھے لا کر دی، اب اس کی میں طاقت آپ کو بخشتی ہوں. کیسے بخش سکتی ہوں؟ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. میں کہوں میں نماز ہم خود پڑھتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں اصلاح و صدقہ جاریہ. دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے صدقہ جاریہ اعمال کون سے ہیں؟ نیک اولاد، نیک اولاد. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی کو نفع مند علم سکھایا، وہ جب تک عمل کرے گا آپ فوت ہو گئے آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے گا. کوئی نفع مند کام کیا جس سے عوام فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. بس یہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو پڑھ رہے وہ خود پڑھ رہا ہے، اس کو خود دل سے پڑھنا ہے. یعنی کنواں کھدوایا، کوئی مدرسہ کھول دیا، کوئی مسجد بنا دی، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. باقی یہ جتنے بھی یہ بدعات آ گئی ہیں، ختم پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اور وہ کیا درود پڑھو، اور وہ تسبیحاں پڑھو، دل چاہ رہا ہے نہیں پچا رہا. اچھا محلے میں جا کر سپارے بانٹو، ہے نا، محلے میں جا کر سپارے بانٹو، بانٹتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے ہاں پڑھ کے آنے ہیں؟ پڑھ کے آنے اتنے آٹھ. بتائیے یہ کوئی عقل قبول کرتی ہے؟ یہ بات نہیں قبول. اس کے سر پہ کیا سختی ہے؟ اس کو محبت ہی نہیں ہے، وہ کیوں پڑھے؟ اچھا ہو سکتا ہے وہ رکھ لے، وہ جھوٹ بول دے، میں نے پڑھ لیا، لے جاؤ بھائی. پھر اور کہتے ہیں نا کہ اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، اگر ثواب پہنچ رہا ہے، صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، پہنچ رہا ہے. اگر کوئی غلط پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب گناہ بھی اس بندے کو پہنچ رہا ہے. جو لوگ غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے قرآن صحیح نہیں ہوتے، پھر کیا وہ پھر گناہ اس کو حصے میں ڈال رہے ہیں. بالکل کہ یعنی اکثروں کو تو قرآن مجید ہی صحیح نہیں ہے. قرآن مجید ہم سنتے ہیں نا، جاب کے لیے رکھنا ہے تو اس کو رکھنا ہے جو کوالٹی والا ہو، بہترین یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، تاکہ کام صحیح چلے، سسٹم صحیح رہے. یہ قرآن مجید اتنا یعنی دین کا معاملہ اتنا لنگڑا لولا ہے. اللہ کا معاملہ، اللہ اتنا مجبور بیٹھا ہوا ہے کہ جو فوت ہو گئے میں بھیجو اس کو ثواب، کچھ نہ کوئی سسٹم بناؤ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اب اس کا عمل کا سلسلہ ختم. اپنی زندگی میں کرو، خود نیکیاں کرو.
ورنہ کوئی بھی خود نیکی نہ کرتا. پیسوں والے تو ڈیوٹیاں لگا کر جاتے مدارس میں, پڑھتے رہو پیچھے. ہے نا, پڑھتے رہو ثواب پہنچتا رہے. ہم خود کچھ نہیں کریں گے, ہم ظلم کریں گے, ظلم کر کر کے پیسہ جمع کریں گے اور ڈیوٹیاں لگا کر جاتے. سوچیں ذرا, عقل سے سوچیں. پیسوں والے تو ڈیوٹیاں لگا کر جاتے, پہلے عہدے پر بیٹھنا ہے, ساری عوام کا پیسہ چھین چھین کے اپنے اولاد کو اور خود کو فائدہ لینا ہے, اور پھر مرنے کے بعد وصیت دے کر جانی ہے کہ پیسہ لیتے جاؤ اور ثواب پہنچاتے رہو, پیسہ لیتے جاؤ اور ثواب پہنچاتے رہو, قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو. حقوق کون پورے کرتا؟ کوئی بھی نہ پورے کرتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ کرام کو دیکھیے. قرآن تو انہیں زبانی یاد ہے, وہ کہتے چلو بھی آج فلانا چل پڑ گیا, پڑھو سارے بیٹھ کے. سارے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے ہی رہتے. درود کے بارے میں آیا جتنی کو حقیقت ہے اتنا کو بتا کر گئے. درود پڑھو 10, وہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, ہمارے 10 درجے بلند ہوتے ہیں, ہماری 10 نیکیاں لکھی جاتی, وہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. سوچئے اس بات کو, یعنی کتنا ہمیں بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور ہم یہ سمجھتے نہیں کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. چلو اسی کو ثواب پہنچے, لیکن طریقے سے ہونا. لیکن ایک رواج پڑھے بنا جو دیا اسی نا کو بس سمجھے ایک جو چیز باتیں نہیں, اس بات کیا نہیں, دیکھیں, اس بات کو کلیئر کریں. ہمارا دل نہیں ٹھکتا اس بات پر. کیوں نہیں ٹھکتا؟ یہ بدعت ہے. نہیں ہاں, اس کو ثواب اس کا ثواب صرف اس کی اولاد کا پہنچے گا بس, باقی کسی کا بھی نہیں پہنچے گا. اس کو تو ملے گا, اس کو ملے گا, وہ باتیں نہیں لیکن یہ کام ایک رسم کے طور پر ہوتا ہے کہ پڑھو لازمن, کیونکہ فوت ہو گیا ہے, اب اس کو پہنچاؤ ثواب. بدعت بنا دیتے ہیں, لازمی ہو جاتا ہے. اس کا تو ملے گا. اولاد کا صرف قرآن پڑھنے کا نہیں, ہر نیکی کا ثواب ملے گا, ہر, کیونکہ محنت کی ہے جو نا. عمل کرے گی اولاد وہ سارا ہر سب دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے ان صدقہ جاریہ کاموں کے. نیک اولاد کا ثواب پورا پہنچتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جو فوت ہو گئے اب ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, اب ان کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ نے بندوبست کر دیا. دل میں اتنے بہن بھائیوں کے بغض کینے ہوتے ہیں, زندگی میں شکل نہیں دیکھتے, اور مرنے کے بعد سپارے پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. بتائیں, 4 قرآن میں ایک طرف سے ہے نا, زندگی میں شکل نہیں دیکھتے, یقین مانے, بخشتے نہیں ہیں, معاف نہیں کرتے, اور فوت ہونے کے بعد پہنچ جاتے ہیں شکل دیکھنے کے لیے. یہ کیسے اندھے ہو گئے, ہم کن کاموں میں پڑ گئے. آسان ہے, یقین مانے, زندگی میں معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تم شکل نہیں دیکھیں گے, اس نے میرا حق مارا, میرے بچوں کا حق مارا, میں شکل نہیں دیکھوں گی. اور پھر وہی شکلیں ہوتی جب فوت ہوتے تو شکل دیکھنے بھی آ جاتے ہیں, چل بھائی سپارہ دو, میں پڑھ کے بہن کو بخش لوں. یہ کیسا عجیب اندھا دین بنا دیا ہم نے. خود سوچے تو صحیح. پہلے تو جس گھر میں فوت کی ہوئی ہے, یعنی اس گھر میں 3 دن تک بیٹھنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. آپ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. بہت ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات, بہت ہے کہ نہیں کوئی 1-2 بندہ بیٹھ جائیں, کوئی قریبی 1-2 لوگ رہ جائیں, پورا ٹبر بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے ہمارے اتنے دل ہر وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب دل چاہے قرآن, ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی مشکل لگتا ہے, ہم پڑھتے ہی نہیں, ہمارا دل ہی نہیں لگتا قرآن مجید پڑھنے میں. فوت کی والے گھر میں جاؤ, کئی سالوں بعد خاندان کے سارے لوگ ملتے ہیں, اس وقت ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے میں لگے گا. ایک نظر ادھر ہوتی ہے, ادھر جی. ہوتی ہے, کون آیا کون. ایسے ہمیں علماؤں نے اندھا کیا کہ قرآن مجید فوت ہو جائے تو پڑھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز نہیں ہے. ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں, اس کی بخشش کی دعائیں کریں, اللہ اس کو بخش دیں, اپنی موت کو یاد کریں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے دعائیں کریں, بہت زیادہ دعائیں کریں, اپنی موت کو یاد کریں. آپ کا ویسے دل چاہ رہا ہے قرآن مجید اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں, میرے خیال میں ویسا دل نہیں چاہتا بہن بھائیوں سے ملیں, دل چاہتا ہے باتیں کریں بیٹھ کے. ایک دعا ہے نا وہ ہاں, میں نے تو وہ اس کو بڑا اللہم اغفر لحینا و میتنا, یعنی اس سنت کو ہم لے آئیں کہ وہ جو دعا ہے وہ سب کو دیں, بیٹھ کر پڑھیں. ہاں, اس دعا کو فوٹو کاپی کروائیں, ان سے کہیں آپ آئے ہیں پڑھیں, اس کو دیں نا. وہ کہتے ہیں وہ اس سے مانوس نہیں ہے اتنا, وہ کہتے ہیں یہ تو رکھ دو, یہ تو ہمیں آتی ہی نہیں ہے. لیکن سب کے آپ ایک پکڑا دیں. ہاں, اس کے اوپر ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر عربی میں دعا ہے. اب وہ پیپر پڑھیں, وہ دعا کریں, جس کا فائدہ تو ہو. اس میں بڑی لمبی چوڑی دعا ہے. ہاں, اور بڑی لمبی چوڑی وہ دعا ہے, میرے پاس بھی شاید رکھی ہو, اگر آپ کے پاس ہے تو لے آئیے گا نا, اس کو فوٹو کاپی کروا کے رکھیں.
है कि जो भी सब इकट्ठे होते हैं बातें कि ये ऐसा ये वैसा ये वैसा, हाँ। उसमें हो तो सवाए बदल चुगलियों जाता है। में कुछ नहीं تو होता। اس کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس یہ دعاؤں والی کتاب ہو جو کہ مسنون طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ اچھا، اور سب سے پہلی بات، جو چیز میری اپنی ہوئی نہیں وہ میں دوسرے کو کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا قرآن قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور میں دوسرے کو بخش رہی ہوں۔ مجھے تو خود ہی ابھی وہ چیز نہیں ملی، میں اتنا حق کیسے رکھتی ہوں کہ میں دوسرے کو دیتی جاؤں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم لے لو۔ ایسا تو ہم نے کبھی دنیا میں کیا ہی نہیں۔ اچھا، جیسے بچے پڑھتے ہیں بعد میں پیرنٹس کے لیے، تو وہ کیا نیت کریں؟ کچھ بھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب ویسے ہی پڑھیں۔ وہ تو ویسے ہی عمل پڑھیں، ہے نا، وہی انہیں- ویسے ہی پڑھیں۔ وہ تو دیکھیں، ایک پتھر بھی راستے سے ہٹا دیں گے نا، کہیں گے کچھ نہیں، اس کا ثواب پہنچ یعنی یہ تو ہم مخصوص کر لیتے ہیں چھوٹا سا سپارہ پڑھنے کے ساتھ نیکی کو نا، اللہ نے تو کھلا سلسلہ رکھا ہے۔ اولاد کوئی بھی نیکی کا عمل کر رہی ہے، والدین کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، جتنی نیکیاں زندگی میں جتنی نیکیاں کر رہی ہیں سارے کے سارے ثواب مل رہا ہے والدین کو۔ ہم کیوں مخصوص کر لیتے ہیں آج پارہ پڑھا، آج پارہ بخشے، تو بس بھئی یہ اس پارہ پڑھنے کا تو خود بھی نہیں پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ جو لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ہر نماز عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے والدین کے لیے، یا جتنے لوگ فوت ہو گئے اس کا کیا ہے؟ یہ بھی خود سے بنائی ہوئی عقل لڑائی ہوئی ہے، جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی سونا بہت مہنگا ہے، لہذا 7.5 تولے سے پہلے بھی جس کے بعد 1-2 تولے بھی سونا ہے زکوٰۃ دے۔ اس سے اچھا یہ کہہ دیتے کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ماں باپ پڑھ کے اس سے اچھا تو یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے نا۔ صرف دعا ہے، میں جتنا تھوڑا سا بھی میں ساری زندگی ایسے بھی دیتی رہی۔ ہاں تو وہ ویسے بندہ ٹھیک ہے، اپنی نہیں، مسلم یعنی کہ دے میں دے، سمجھ لیکن اس کو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں۔ والدین کا جو معاملہ ہے نا، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا چھوڑ دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، آپ کے بھی والدین تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہمیں دعا سکھا کے گئے، قرآن مجید میں آتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دین سے خالص چیز کے ساتھ جڑے نا، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا بس تڑپتے رہیں، کیا کریں، اب یہ بھی کہتے ہیں بدعت ہے، یہ بھی بدعت، اب کیا کریں؟ جو خالص چیز ہے اس کو لیں۔ مغفرت کی دعا زیادہ تو ہے رب ارحم، نماز میں تشہد میں بیٹھ کے پڑھیں یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں اس دعا کو جو صحیح مسنون ہے، جو قرآن مجید میں الفاظ آ رہے ہیں۔ نماز کے سجدے میں نہیں، نماز کے سجدے میں نہیں پڑھ دعا سکتے، تو قرآنی دعا تو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی تصویر یعنی وہ یہ جو بات آتی ہے کہ سجدے میں انسان زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ سجدے میں قرآنی دعا، یہ قرآن کی اچھا مجھے نہیں پر نماز کے دوران نہیں پڑھی جا سکتی، ہاں ویسے افراد ہاں میں ہاں سجدہ کرتے یعنی مجھے جو پتہ ہے نا اس بات کا کہ وہ سجدے میں وہ نہیں، وہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، تبھی تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اچھا سجدے کی دعائیں اور رکوع کی دعائیں 3-4 ہیں وہ مسنون ہیں، ان میں سجدے کی دعا نہیں آتی، یعنی ہے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جو دعائیں ہیں ایک یہ بھی دعا ہے اور 1-2 اور دعائیں بھی آتی ہیں، ایک وہ 2 سجدوں کے درمیان میں جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی، تو یہ دعائیں مسنون ہیں، لیکن سجدے میں تشہد نہیں ہیں۔ ہاں سجدے میں نہیں، وہ ویسے ہم جب سجدہ کریں نا ہم اللہ ہاں کے ویسے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں کر لیں آپ سجدہ، رمضانی پڑھ جی، لیتے تو تشہد میں ہم ساری قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام چلیں۔ لینے سے پہلے۔ تو اب آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو فوت کی بات پوچھے گا ضرور کسی سے، ٹھیک ہے، یہ میں ٹھیک ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو بات میں کر رہی تھی کہ یعنی قرآن مجید کا پڑھنا یہ بدعت ہے بہت زیادہ نا، اس موقع پر اگر کس کا دل چاہتا ہے تو خود ویسے اٹھا کے پڑھ لے، لیکن ایک قرآن ویسے قرآن ختم کرنا دینا یہ بدعت ہے۔ قرآن تو ویسے نہیں کیے، پڑھے جس کا دل چاہے پڑھے، دعائیں بیٹھ کر پڑھے۔ تو لہذا یہاں سورت کے شروع میں جو ہے نا وہ نہیں آئی، بسم اللہ نہیں، اتنی سی بھی نیکی کی بات کو، اتنے سے بھی یعنی اچھے الفاظ کو، تسمیہ کو یہاں لکھ دیتے، خود سے صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں شامل کیا، اتنے محتاط تھے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب سے جن نے تم سے معاہدے کیے مشرکین میں سے، یعنی اب وہ جو ہے اعلان برات ہے، یعنی وہ سارے عہد ٹوٹ گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط، اصول و ضوابط طے ہوئے تھے نا، ہوا یہ تھا کہ انہوں نے خود یہ جو ہے شرارت کی مشرکین مکہ کی طرف سے، انہوں نے جو ہے صلح حدیبیہ کی شرائط جب توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دیں کہ ان کو بتا دیں براۃ من اللہ، اعلان برات ہے، یعنی اب ختم ہو گئے سارے کے سارے عہد و پیمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے ساتھ جنہوں نے بھی
عہد کیے تھے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب تمہارے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے، پھر لو زمین میں 4 ماہ تک. یعنی اس عرب میں اب تم 4 مہینے کی تمہیں مہلت مل رہی ہے، 4 مہینے تک رہ سکتے ہو. یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہے ابو بکر صدیق جب لے کر آ گئے تھے قافلے کو، تو تب پیچھے یہ آیات اتری. میں نے آپ کو بتایا علی جو ہے یہ آیات انہوں نے آ کر سنائی پیچھے سے آ کر. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. یعنی ہمارے یہاں ہے نا کہ وہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے، تو حج ہو سکتا ہے پھر یہ جمعے کے دن ہو. اچھا، ویسے عمرے کو چونکہ حج اصغر کہا جاتا ہے، اور اس لیے عمرے کے ساتھ جو بھی ملایا جائے حج، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. جب ہم حج کرتے یعنی حج کرتے پہلے عمرہ کرتے ہیں، جا کے حج کرتے تو یہ بات بے بنیاد ہے کہ جو حج جمعے کے دن آئے وہ حج اکبر نہیں ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس حج کے ساتھ عمرہ شامل ہو جائے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. عمرہ تو ہوتے ہی ہے، عمرہ تو ہوتا ہے، ہم تو جا کے پہلے عمرہ کرتے تھے. عمرے کو یعنی لوگ بعض لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور حج کو بعض لوگ حج اکبر کہتے ہیں، تو وہ حج اکبر ہی ہے. لیکن جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کو جو ہم کہتے ہیں نا حج اکبر ہے، وہ یہ بات صحیح نہیں وہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کچھ میں سنا کہ 2 دفعہ خطبہ ہوتا ہے تو اس لیے. ہاں، تو وہ یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ ان کی حکومت نقصان ہوتا ہے، تو وہ ہم گئے تھے نا تو انہوں نے آگے عید کر دی تھی. اچھا، تو لہٰذا یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر پڑھ لی حج اکبر کے دن. اللہ کہہ رہا ہے کہ اعلان عام ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. جی ادھر میرے میں لکھا ہوا کہ جمعے کو جو حج ہوتا ہے نا اس کو حج اکبر. اچھا، بہرحال یعنی یہ بات میرے پاس یہ لکھی ہوئی کہ جو یہ بات مشہور ہے یہ بات غلط ہے کہ حج اکبر جو ہے نا، ہو سکتا ہے بعض لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہوں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو اگر یہ نا یہ جالی بند کر دیں، جالی بند کر دیں. ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اور اگر تم روگردانی کرو گے تو سن لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجیے ان کافروں کو دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. سوائے ان مشرکوں کے سے جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کیے ہوئے ہیں. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا. پھر انہوں نے اگر کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. اور نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف مدد کی کسی کی بھی، تو پھر کیا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. تو پھر مکمل کر لو ان کے ساتھ معاہدہ مقرر مدت تک. یعنی اگر انہوں نے تم جس قوم کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا، اگر انہوں نے بدعہدی کی تو عہد ختم. اور اگر تم نے کسی قوم کے ساتھ عہد کیا ہوا اور انہوں نے بدعہدی نہیں کی تو اس ٹائم تک پھر عہد پورا کر لو. ان اللہ یحب المتقین. یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمُ. پھر جب یہ مہینے مدت گزر جائے، یعنی یہ جو 4 مہینے ہم نے پیچھے پڑھا نا، ان مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. تو اب تم ان مشرکوں کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. انہوں نے خود ہی حدیں توڑی تھی نا، اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے اب تم کھڑے ہو، اب تم ان کو قتل کرو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. پکڑو ان کو اور ان کا گھیرا کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور ان کی ہر جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو. یعنی یہ سخت الفاظ اب کہے گے کہ اب تم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ شرک سے اگر باز آ جائیں تو پھر ان کو معاف کر دینا ہے.
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی نرمی پھر رکھنی، اگر آپ سے پناہ مانگتا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے نرمی کرو تاکہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے. ثم ابلغه ما منع، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یعنی پھر اس پر فوری طور پہ فیصلہ نہ کرو کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا. اگر تم اسے امن دے چکے ہو تو پھر اس کے لیے نرمی کرو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. اب اگلا رکوع کون سا آ رہا ہے؟ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ. اچھا ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سرگرمی کا کوئی شعور نہیں رکھتے. تو جب پاکستان میں کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کاغذ گرا ہوا ہے، گر جاتا ہے یا کچھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں، تو اس کو اس بے دردی سے قتل کر دیا. تو غلط کرتے ہیں نا، غلط کرتے ہیں نا. ہاں کہ جی اس نے ہماری توہین کر دی، ہمارے مذہب کی. وہ جو سری لنکن تھا اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دین کا دشمن مذاق بناتا رہے تو وہ کوئی مذاق نہیں. اگر ہم خود مذاق بناتے ہیں، ہم خود دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو یہ جو ہے نا دین کا مذاق ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنی عظمت والی یہ چیز ہے نا. ہم خود قرآن مجید کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے. یہ مذاق ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے ہمیشہ ذاتی نعت نکلتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب کلیئر کرتے دین کی محبت دلوں میں ڈالتے تو اس طرح کی آیتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جی اسلام کے نام پہ بے دردی سے قتل ہوتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا دین ایسے کہتا ہے. یہ تو مشرق وہ ہندو ہمیشہ اس آیت کو اچکتے ہیں، یہی بیان کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو مضمون پچھلی رکوع میں تھا نا، یہ مضمون اب چوتھے رکوع میں جا کر ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو دو رکوع ہے نا، دوسرا اور تیسرا، یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے تھے. ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو قریش مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. یہ جو ہم نے پہلے رکوع پڑھا نا، یہ وہ تھا ہے نا. اس کا مضمون اب دوبارہ پھر جا کر ملے گا دوسرے تیسرے رکوع کے بعد، چوتھے رکوع میں جا کر ملے گا. اب یہاں پر مشرکین مکہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. یعنی انہوں نے اتنے عہد توڑ دیے ہیں، اب تمہارے نزدیک ان مشرکین کے کوئی عہد کی ویلیو کیسے ہو سکتی ہے نا. منافقین بڑے ان کو تھا کہ بھئی مکہ میں ہمارے ابھی رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ابھی ان کے لیے نرمی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے بد عہدی کر دی تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس عہد کو کیسے پاس کر سکتے ہیں. انہوں نے خود توڑ دیا جب. اچھا جب انہوں نے یہ عہد توڑ دیے تھے نا تو اس کے بعد یعنی جو صلح حدیبیہ والے عہد توڑے تھے تو انہیں فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک سردار ابو سفیان کو دوبارہ صلح کے لیے، دوبارہ تجدید کے لیے کہ دوبارہ سے شرائط پھر طے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. تو یہ جب یہ ابو سفیان آئے، آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی ہے نا. تو جب یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ سب سے پہلے ملے ہیں حضرت علی سے. ٹھیک ہے. اور ان ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے یہ ابو سفیان آ کر ملے. جیسے یہ آ کر ملے تو یہ بات کرتے کہ بھئی وہ شرائط جو توڑ دیں تو اب ہمارے لیے سخت احکام جاری کرنے لگے ہیں. تو یہ بات کرتے اس سے پہلے ہی ہوا یہ کہ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی نے کہا بجانا بھی آپ ٹھہریے، ابھی آپ کھڑے رہیں. تو وہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے ہی کھڑے ہو تو بیٹی نے وہ بستر لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھا، کہا بجانا اب آپ بیٹھیے. تو باپ بڑا حیران ہوا، میری بیٹی، اور اس نے مجھے اس بستر پہ نہیں بٹھایا، میرے لیے اس بستر کو لپیٹ دیا. بیٹی نے کہا یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور ابھی آپ مشرک ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. پختہ ایمان والی تھی، وہ ایمان لا چکی تھی. تو ابو سفیان کو یہ بات بڑی خدبد ہوئی، بڑی بے چینی ہوئی، بڑا یعنی کتنا دل دکھا ہوگا. پھر اس نے کہا کہ ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ جو ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ان کے ساتھ ابھی سے سختی نہ کریں، دوبارہ سے صلح کر لیتے ہیں.
تو اس نے کہا یہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اپنی بیٹی سے بات ہی نہیں کی۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے بھی کوئی خاص کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ آیات اتر آئی تھی نا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے کوئی عہد کی اللہ اور اس کے رسول کو ویلیو اب رکھیں، جبکہ انہوں نے خود توڑ دیا اب ان عہد کو۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی یہ وہ مراد ہے جو صلح حدیبیہ کا شرائط تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول ان عہد کو پورا کرنے کے پابند تھے جو عہد، جو شرائط، جو قوانین صلح حدیبیہ کے موقع پر طے ہوئے تھے، اب خود توڑ دیے تو اب یہ پابند نہیں ہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ اس پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ ان عہدوں پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے بہت متقین کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسا کوئی عہد قائم رہ سکتا ان سے، جبکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو ہرگز وہ تو خود تو لحاظ کریں گے نہیں، تو تم مسلمانوں کو کیا پڑی ہوئی ہے، تم ان کا لحاظ کرنے لگے ہو۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر وہ تم پر غالب آئیں گے تو وہ ہرگز تمہارا خیال نہیں رکھیں گے، تمہارے نہ کسی رشتہ داری کا اور ولا ذمہ اور نہ عہد کا۔ ٹھیک ہے، جب ان میں لحاظ نہیں ہے، ان کا کریکٹر ایسا ہے کہ وہ غلبہ پائیں گے تو تمہاری رشتہ داری کا کوئی بھی خیال نہیں رکھیں گے، تو لہذا تم بھی خیال نہ رکھو۔ یرزوکم بافواہہم، راضی کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں کو، یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، وہ صرف یہ جو صلح کی تجدید کے لیے آئے ہیں یہ صرف خوش آمدی ہیں، یہ صرف چاپلوسی ہیں، یہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یا آپ کے فائدہ نہیں چاہتے، لہذا ان کے رضا کو مت دیکھیں آپ۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل کے باتیں تو اس سے ہٹ کے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، جو وہ باتیں زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ ابھی ان کے دل کی آوازیں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی صلح کی تیاریاں نہیں ہیں، صلح پر آمادہ نہیں ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے ہوئے بھی اور حق کو پہچانتے ہوئے بھی صرف اس لیے رد کر دیا کہ ان کی چودراہٹیں، ان کی سرداری، ان کی جو ہے نا جو پیسوں کا ملنے کا سسٹم ہے یہ سب بند ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے نا، حاجیوں کا انتظام کرتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، اور لوگ ان کو پیسے بڑے معاوضے کے طور پر دیتے تھے کہ چونکہ آپ کعبہ کا خیال رکھنے والے ہیں، حاجیوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ سردار ہیں، آپ چودھری ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پہچانتے ہوئے اپنی چودراہٹ، اپنے دنیاوی فائدے کہ یہ کم ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے نزدیک ہماری ویلیو نہیں رہے گی، پھر لوگ ان کے پاس جائیں گے، ہمیں نہیں پوچھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے بہت برا انہوں نے سودا کیا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے وہ کسی مسلمان کے حق میں، نہ رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی قسم کے عہد کا۔ اولئک هم واولئک هم المعتدون، یہ لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں پھر تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، کیونکہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کسی وقت بھی اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات تفصیل کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم سیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو ان گہرائیوں میں جائیں گے، اور جو علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ ان تفصیل والے احکام کی طرف کیسے آئیں گے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالے اپنے قول و قرار کو عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم اب جنگ کرو کفر کے ان اماموں سے، یعنی ان سرداروں سے اب تم کفر کرو، اب ان کو کسی قسم کی ڈھیل نہ دو۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، حتیٰ کہ یہ باز نہ آ جائیں، اتنی سختی کرنی ہے ان پر، نرمی اب نہیں کرنی۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے ان مشرکین مکہ کے ساتھ؟ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو ایسی قوم ہے جنہوں نے تمہارے قول و قرار توڑ دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، مکہ سے نکال دیا،
تم کیوں جنگ سے خوف کھا رہے ہو؟ فتح مکہ کے لیے تم کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ ان مشرکین مکہ کے لیے تم کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہوں نے آغاز کیا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، یعنی انہوں نے تمہیں ستانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ جنگ بدر کا آغاز بھی تو انہوں نے ہی تو کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کی جو شرائط توڑی ہیں وہ بھی انہوں نے پہل کی ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے، اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کر دے گا، اور وینصرکم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے مقابلے میں، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ یعنی وہاں پر جو مسلمان ہیں، اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہوگے، جو مکہ میں ہیں، رہ گئے ہیں، کمزور ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ یہ ظلم ہی بہت کر رہے ہیں، ظلم سے یہ رک جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ بھی نکال دیں گے، اور ان کے دلوں کا غصہ بھی نکل جائے گا تمہارے ان قریش کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ انہوں نے ظلم اتنے ڈھائے ہوئے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور کون لوگ ہیں جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ ان کی کوئی قلبی دوستی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اہلیت کیسی جانچی جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اللہ اہلیت جانچے گا نہیں، اللہ پرکھے گا نہیں کہ مومن کون ہیں، کون اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہیں، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کس کو جگری دوست بنا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے مومن تو نہیں بناتے، کسی کو بھی جگری دوست نہیں بناتے۔ اللہ کو پتہ کون جہاد کرنے والا ہے، کون مومنین کو صرف جگری دوست بنانے والا ہے۔ اللہ کے دشمن ہیں، قریبی دوست ہیں تو کیا ہوا، جگری دوست اب وہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ان کے ساتھ دین کا تعلق نہ ہو۔ پھر ٹھیک ہے، ویسے خون کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے جگری قریبی دوست نہیں ہو سکتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ حق نہیں کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجد کو۔ یہ تھے نا کعبہ کے متولی، اللہ کہہ رہا ہے مشرکین کا کام نہیں ہے، اللہ مشرکین کو ہٹا رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے۔ جب شرک کرنا ہے تو پھر نکلو یہاں سے، پھر بیت اللہ کو تم نہیں سنبھال سکتے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ آباد کریں اللہ کی مسجد کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ کفر کی گواہی خود دے بھی رہے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ ڈال دیا جائے گا، آگ ہی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اگرچہ یہ کعبہ کے متولی ہیں لیکن توحید پر نہیں آئے، اگرچہ یہ حاجیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے میرے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں۔ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اولئک حبطت اعمالہم، پہلے موحد تو بنیں، پہلے توحید تو اپنائیں، شرک سے بیزاری تو کریں، ایک اللہ کے ساتھ تو جڑیں۔ اللہ کہہ رہے تم مسجدوں میں بھی نہیں آ سکتے، ان کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی عبادت کرنی ہے، وہ لات منات عزا بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا بت، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساری نیکیاں جس پر یہ پھولتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک ان کی بیت اللہ کی حفاظت، حاجیوں کی خدمت، ٹھیک ہے، اور ان کا ننگے طواف کرنا کوئی ویلیو نہیں جب انہوں نے میری نبی کی پیروی نہیں کی۔
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کی۔ مسجدوں کو تو ان لوگوں نے آباد کرنا، ان مشرکوں نے کیوں آباد کرنا؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے یہ لوگ راہیاب ہو جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اس کے راہ میں؟ یعنی جہاد تو اسلام کی چوٹی ہے، بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ ہم کیا جہاد کر سکتے ہیں اپنے، یعنی ایک وہ ہے نا کہ تلوار لے کر کھڑے ہونا، اور ایک ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ دل کچھ کہہ رہا ہے، معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے، خاندان کچھ کہہ رہے ہیں، دل کو کچھ باتیں اپیل کر رہی ہیں، پریشر ہے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، خاندان کا۔ اگر ہم نے ان کی باتیں مان لیں، ٹھیک ہے نا، جہاد نہیں کیا کہ نہیں جو اللہ نے کہا ہے ہم وہ کریں گے، ہم ان رسموں کو، ہم ان بدعات کو، یہ فضول کے بنائے ہوئے پریشر کو ہم یہ بوجھ ہٹاتے ہیں، تو یہ جہاد آسان جہاد ہے، مشکل جہاد ہے۔ ایک تو نا وہ قتال، تلوار لے کر کھڑے ہو جانا۔ اللہ کہہ رہے کیا تم نے برابر کر دیا کہ حاجیوں کو پانی پلائیں اور مسجد حرام کو آباد کریں؟ یہ اتنا بڑا درجہ ہے مانند اس شخص کے جو ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، ایک اللہ سے جھوٹتا ہے، ایک اللہ کی محبت اس نے دل میں بٹھائی ہوئی ہے، اللہ کی باتوں کو ویلیو دیتا ہے، میرے رب کا جو حکم آ گیا میں نے اس کو ماننا ہے۔ یہ سودا تو کسی صورت کر نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ جڑا، آخرت کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، فیشن کے خلاف، رسم و رواج کے خلاف، بہن بھائیوں کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ نہیں، دین کی بات تو یہ ہے۔ دنیا کی جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ تو ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن جس کو نیکی کہا جائے وہ کسی صورت ہمیں سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے جو ایسا شخص جہاد کرتا ہے، کیا تم نے برابر کر دیا اس شخص کو کہ جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، ننگے طواف کر رہے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کر دینا، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو بڑی قربانیاں دے کر کھڑا ہوا ہے، نیکیوں پر جمع ہوا ہے، اس نے استقامت اختیار کی ہوئی ہے؟ اس کو تو بڑی واہ واہ دنیا میں ہی مل رہی ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے بدلے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ انہیں بشارت دیتا ہے، ان کا رب اپنے رحمت خاص سے اور اس کی طرف سے ان کو رضامندگی ملے گی، اور ان باغات کی جن کے نیچے جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے جو جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اللہ نے یہاں بڑی سخت باتیں کر دی کہ ایمان کے ساتھ اگر رشتہ رکھنا ہے تو یہ پھر رشتے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنے دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر ان کو پسند ہے کفر پر رہنا ایمان کے مقابلے میں۔ کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت حکم ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ خود ہی ظالم ہے۔
ٹھیک ہے. اب اگلی آیت بھی بڑی اہم آیت آ رہی ہے. یعنی ایمان کے رشتے کی زیادہ اہمیت ہے. حالانکہ اسلام صلہ رحمی کی اہمیت بتاتا ہے، خونی رشتوں کو کہتا ہے کہ مت کاٹو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کیا تو پھر تمہارا تعلق نہیں ہے، پھر تمہارے بہن بھائی وہ ہیں جو دینی بہن بھائی ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمایا اور وہ تجارت جس کے ہر وقت میں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. کتنے سخت حکم ہیں. 8 چیزیں اللہ نے گنوا لی ہے نا، اور 2 ٹوک بتا دیا. کسی کے دل میں 8 محبتیں زیادہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں. اللہ کہہ رہے انتظار کرو عذاب نہ آ جائے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ رشتے سارے ہمیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہن بھائی، ٹھیک ہے، رشتہ دار، پیسہ، تجارت، بزنس، مکان، سب چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کو بعد میں رکھو، پہلے مجھے رکھو، پہلے مجھے اہمیت دو. تو یہ کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر کوئی بھی دین کا معاملہ ہے، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار اور بزنس، ٹھیک ہے، نماز میں کوئی بھی دین کا فریضہ انجام دینے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے لے آؤ، پہلے اسلام کو ترجیح دو، پھر ان کی باری بعد میں آتی ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ. اب یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4 رکوع شروع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب جو آیات پہلے ہم نے پڑھی تھی نا، اب اس رکوع کے ساتھ ان آیات کے ساتھ ان کا تعلق جڑ رہا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. ٹھیک ہے، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر، خاص طور پر حنین کے دن. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر بہت زیادہ ناز ہو رہا تھا. یعنی یہ غزوہ حنین ہوا ہے 8 ہجری میں. ٹھیک ہے، اس 8 ہجری میں غزوہ حنین جب ہوئی تو اس وقت مسلمانوں، مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. 10,000 تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کر آئے تھے اور 2,000 مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف بھیجا لشکر، ٹھیک ہے، جو مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر تھا، حوازن قبیلہ اور ثقیف قبیلہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، تو صحابہ کے اندر یہ بات ذہن میں آئی کہ جب ہم نے بدر میں لڑائی کی تھی اس وقت بھی ہم 313 تھوڑا سے تھے، آج تو بہت زیادہ تعداد ہے، آج تو فتح ہمیں ملے گی. 12,000 کا یہ جو لشکر تھا، یہ بات سوچتے ہوئے یہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی گئے، وہاں پر جانے کے بعد یہ جو حوازن قبیلہ تھا اور یہ جو ثقیف قبیلہ تھا، یہ لوگ بہت بہترین تیر انداز تھے. انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو مختلف پہاڑیوں پر چھپا کر بٹھایا ہوا تھا. جیسے یہ 12,000 کا لشکر جب پہنچا وہاں پر، تو انہوں نے اوپر سے تیر جو برسانے شروع کیے، تو یہ 12,000 مسلمان صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. آپ ان صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگے، ایسے بھاگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی تھوڑی سی تعداد تھی. یعنی بعض روایات میں آتا ہے 300 یا 400 آدمی جو ہیں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. وہ جو سوچ رہے تھے کہ آج ہم فتح ہم پائیں گے، شکست میں بدلنے لگی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا پکڑا، اور جھنڈا پکڑنے کے بعد آپ نے کہا میں ہوں محمد، میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا میں ہوں عبد المطلب کا پوتا، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. آؤ، صحابہ کرام سے کہا آؤ پلٹ آؤ، واپس آؤ. اے مہاجرین کدھر ہو، اے انصار کی جماعت کدھر ہو.
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہوتا ہے نا کوئی ایمرجنسی میں انسان بگدڑ جب مچے تو کسی کے ذہن میں کوئی بات صحیح آتی ہی نہیں ہے، تو وہ جو سب تیر برس رہے تھے، شکست بدل میں کی صورت اختیار کر رہی تھی وہ جنگ، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکارنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اے بدری صحابی کہاں ہو، اے بیت رضوان کے صحابی کہاں ہو، میں نبی یہاں ہوں۔ پلٹے تمام صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ آواز لگائیے، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی، انہوں نے بھی ذرا آگے ہو کر آواز لگائی تو سب کے سب صحابہ کرام پلٹے، ٹھیک ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، اذ اعجبتکم کثرتکم، یعنی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت جب تم بہت زیادہ تھے تعداد میں، ویوم حنین، حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہارے کوئی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، باوجود اپنی فراغی کے، ثم ولیتم مدبرین، اور تم تو پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی طرف سے سکینت اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر بھی، وانزل جنودا لم تروہا، اور اس وقت اللہ نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ کن کو اتارا اللہ نے؟ فرشتوں کو۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے فرشتوں سے، لیکن بندے رب کی طرف جب پلٹے، بندے جب نبی کے فرامین کی طرف پلٹے، جب بندے مدد مانگیں، اب دیکھیے نا نبی بھی موجود ہے، اللہ نے ایسی صورتحال بنا دی کہ لوگ گھبرا گئے، تمام صحابہ کرام گھبرا گئے، وہ شکست والی حالت ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مدد کی۔ ثم انذر، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے اتارے فرشتے کہ جو جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یقیناً کافروں کا یہی سزا ہے، یہی بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ نے توبہ ان کو نصیب فرمائی اس کے بعد جس کو چاہا اللہ نے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے اہل ایمان، یقیناً یہ مشرک یقیناً ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد اب اگلے سال یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اتنا سخت حکم آ گیا، اب یہ حج میں شامل نہیں ہو سکتے، اب یہ بیت الحرام میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، مشرک نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ہندوؤں کو وزٹ کروایا جاتا ہے کہ نہیں کروایا جاتا؟ دیکھیے کہ اب اس فرسٹ ٹائم جب سے دنیا یہ حکم آیا تب سے اب تک نا کہتے تھے کہ فرشتے بھی حفاظت پہ ہیں، مدینہ مکہ میں مشرکین قدم نہ رکھیں، جہاں انہوں نے حد لگائی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے ہمارا امتحان ہے۔ اب وہ اتار دیا انہوں نے، وہ جو مجھے جس دن میں نے یہ پڑھی تھی نا خبر کہ وہ جس کے اوپر لکھا ہوا راستے بہت عجیب، بندہ وہ پڑھتا تھا تو اس کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اہل یعنی مشرک یہاں اندر نہ داخل ہو، دنیاوی فائدہ، دنیاوی مال و متاع، دوستیاں نبھانی ہیں، ہے نا، ان کے نزدیک تو مسجد حرام کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو ہے۔ یہ حد جو ہے نا یہ کافی پہلے شروع ہوتی تھی، مکہ اور مدینہ دونوں جدہ کے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتی تھی، دونوں طرف حد لگائی ہوئی تھی، لیکن میں حیران ہوں یہ کیسے ہو؟ اللہ کے حکموں کی پامالی کی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے غیر مسلم کا انگلش میں، داخلہ عربی میں، اردو میں، لکھا ہوا ہر ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی دیکھیں قرآن مجید میں تو آیت موجود ہے، اے ایمان والو، اب یہ مشرک جو ہے نا ناپاک ہیں، اب یہ مسجد حرام میں اس سال کے بعد اب یہ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ جو مشرک ہیں ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ہاتھوں کو چھونا، یہ ناپاک نہیں ہے، ان کو ناپاک ان کے عقائد کی وجہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ مشرک جو کہا نا، مشرک ناپاک ہیں، اصل میں یہ عقیدے کی وجہ سے ناپاک ہیں، جسم ان کے ناپاک نہیں ہے۔ یہ جو جسم کی ناپاکی ہے نا، قریب نہ بیٹھے مشرک ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جسمانی چھوت چھات ناپاکی کا عقیدہ ان کے ہاں ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں نہیں ہیں۔ ہم اہل کتاب کے ساتھ، ہم مشرک کے ساتھ حلال چیز کھا سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسچنس کے ساتھ کرتے ہیں نا، نہیں کرتے مسلمان، اپنے برتن وغیرہ نہیں دھلواتے ان سے۔ تو یہ دیکھیے نا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ مشرک جو ہے نا یہ عقیدے کے ناپاک ہیں، ویسے یہ پاک ہیں، آپ ان کو دعوت دیں،
آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ ان سے بزنس کریں، آپ ان کے ساتھ تجارت کریں. فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اصل میں جو اللہ نے ہمیں کراہیت دلوائی شرک سے دلوائی، وہ تو ہمارے ہاں عام ہے. شرک سے ہم کراہیت نہیں کر رہے، ہم انسانوں سے کراہیت کرنا شروع ہو گئے. وہ انسان تو اللہ نے بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے پانی تو ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، وہ بھی تو غسل کرتے ہیں، ان کی تو برتن دھلتے رہتے ہیں. یہ کیسے ملجھے ہوئے بات، ان سے برتن نہیں دھلوائیں گے؟ وہ پانی ہمارا تو پاک صاف ہے. 3 دفعہ دھلائے تو ہیں؟ 3 دفعہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، پانی پاک کر دیتا ہے. ہاں پانی پاک صاف اجلا کر دیتا ہے. تو ہمارے نلکوں کے پانی بہتے ہوئے پانی ہے کہ نہیں ہے؟ پانی پاک ہے. اللہ نے تو آسانی رکھی، ہم اور باتوں میں الجھ پڑے، ہم نے اور باتیں اپنی پکڑ لی. ان سے اسمیل آتی ہے نا، ان سے اسمیل آتی ہے. ان سے اسمیل آتی ہے. کیوں اسمیل آتی ہے؟ جو کرسچن کلمہ نہیں پڑھتے نا، ہاں ان سے اسمیل آتی ہے. کس چیز کی؟ گندی اسمیل آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں نہیں، مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ ہماری یہ جو کام والیاں آتی ہیں 5 دن بھی ایک سوٹ پہنے رہی، ان سے اسمیل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ میل کی اسمیل ہوتی ہے، وہ گندگی کی اسمیل ہوتی ہے. ہم رہتے تھے نا، میں نے پوچھا اس لیے کہ کیا وہ کاریگروں میں رہتے تھے نا، ہاں. تو ادھر ہمارے اوپر جو تھے نا وہ کرسچن کا گھر تھا. ہمیں کبھی ضرورت کوئی مسئلہ مسائل ہونا تھا، جیسے ہی اس کے گھر میں پاؤں رکھنا نا اتنی اسمیل آتی تھی. ہو سکتا ہے وہ خوراک ایسی کھاتے ہیں. غریب جیسے اتنی صفائی ستھرائی نہیں کرتے. نہیں صاف میں آپ کو بتاؤں، ان کی عجیب اسمیل ہاں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ مچھلی بہت کھاتے ہیں کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو ہے نا کھاتے ہیں بنگالی ہے نا. ہاں اب مجھے یہ بتائے مچھلی کی اپنی خاص اسمیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بساند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ان سے آتی ہوگی. اسی طرح اگر یہ کرسچن کوئی خاص چیز کھاتے ہیں تو پھر تو ان سے اسمیل آتی ہوگی. ورنہ اگر جو ہے نا ان کے پاس ہے، میرے گھر میں بھی کرسچن آتی تھی تو وہ تو روزانہ صاف ستھری ہو کر، بلکہ پونڈس کریم لگا کر آتی تھی، صاف ستھری ہو کر آتی تھی. دیکھ کے کوئی کہتا نہیں کہ کرسچن ہے، ان سے اسمیل ایسی ہی آتی تھی. ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو سکتا ہے کوئی. انہوں نے ہمیں شادی ہاں دیکھیں وہ جو اچھا ہاں ان کو انہوں نے ہمیں شادی پہ بلایا نا، ہم حال میں چلے گئے جہاں ان کے سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو ان کے حال میں میرے سے کھڑی نہیں ہوا گیا، میں باہر آ کے سیڑھیوں پہ بیٹھی رہی، اتنی ان کی اسمیل. جیسے لنڈا آتا ہے، اس لنڈے کی خاص اسمیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگرچہ وہ کہتے ہیں وہ ان کی قیمتی پرفیوم کی خوشبو، اور ہمیں تو وہ ایسی اسمیل لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وہ ایک خاص اسمیل ہوتی ہے. پرفیوم کی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کی نمی رہتی ہے. ہاں وہ ہوتی ہے، ان کے بڑے قیمتی پرفیوم کی خوشبو ہے، لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لنڈے کی خاص گندی اسمیل ہے. اور وہ ایک ہی اسمیل ہے جس جو ہر ایک سے، ہر کپڑے سے ابھر کا آتا ہے. فیملی سے تو بڑے اچھے. ہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فسوف یغنیکم اللہ من فضل ان شاء ان اللہ علیم حکیم. تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا اللہ نے بھی تو کچھ اہل کتاب کی خوبیوں کی بات کی ہے نا. ان میں سے کچھ ہیں ایسے کہ ان کو امانت رکھی جائے تو امانت پوری کی پوری دیتے ہیں. کچھ اللہ نے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نا، ہے نا، ان کے اندر کوالٹیز ہیں. ہو سکتا ہے بعض سے آتی ہو، کچھ خاص آتی ہو. بہت زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ جس میں 2 دفعہ نہاتے ہیں، 1 دفعہ نہانا ان کا مطلب ہے، ایک فرض ہے. وہ تو اچھا. ہمیں چھوٹ سمجھتے تو ہیں. وہ پھر وہی نا، ہر قوم کی اپنی اپنی چیزیں ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ وہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو، اور ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی. حتیٰ یوت الجزیۃ، یہاں تک کہ جب وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھوں سے، اور وہ ہم صاغرون، اور وہ تابع بن کر رہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے تم نے لڑائی کرنی ہے، اور اگر لڑائی نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ تو اسلام قبول کر لیں، اور اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ جزیہ دیں گے اور یہ کمزور بن کر رہیں گے. اصل حکمرانی اب مسلمانوں کی رہے گی. بیت اللہ میں، کعبہ میں، مسجد حرام میں اب مسلمان غالب ہو کر رہیں گے. ٹھیک ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں. تو آج ہمارا ختم ہو گیا. ہم نے آج شروع کیا تھا کون سی آیت تھی؟ 49 سورۃ انفال کی آیت سے لے کر، اور پھر ہم نے پڑھا سورۃ توبہ شروع کی، اور ہم نے آج اینڈ کیا ہے سورۃ توبہ کی 30 آیت
29 آیت تک آج ہم نے اینڈ کیا ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.